اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن میں سے جو کچھ بھی ہم نازل کرتے ہیں، اتارتے ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے یعنی مومنین کے لیے باعث رحمت ہے اور باعث شفا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن جو ظالم ہیں ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، خسارہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ مومن اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لے کر آیا، یعنی اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لے کر آیا، پھر اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی مان کے بسر کر رہا ہے، یعنی رب چاہی زندگی جو بسر کر رہا ہے اس کو مومن کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اللہ والو جو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مان کے چلتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن کے زندگی گزارتا ہے، وہ ہر لمحہ ہر پل وہ رحمت کے سائے کے نیچے ہے، اللہ کی رحمت اس پہ نچھاور ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ اللہ اس کو اعمال والی زندگی جب عطا کر دیتا ہے تو وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کی رحمت، وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ کی رحمت، وہ وضو کر رہا ہے تو اللہ کی رحمت، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اللہ کی رحمت، وہ والدین کی خدمت کر رہا ہے تو اللہ کی رحمت، وہ خانقاہ کی شیخ کی خدمت کر رہا ہے، اپنے پیر بھائیوں کی آنے والے مہمانوں کی اوبگت کر رہا ہے، خانقاہ کا انتظام کر رہے محفل کے لیے تو اللہ کی رحمت، یا اس طرح کوئی بھی کچھ صلہ رحمی کا کام کر رہا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرنے کی اللہ رب العزت نے اس کو توفیق عطا فرما دی ہے، تو ہر پل ہر لمحہ اس پہ کیا ہے؟ رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت والی زندگی گزارتا ہے، ایمان والی زندگی گزارتا ہے، اعمال والی زندگی گزارتا ہے، وہ ہر پل ہر لمحہ کس حال میں ہے؟ رحمت کے سائے میں ہے۔ اب اللہ والو جو ایمان ہے، ایمان کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ اب ذرا یہاں سے بات توجہ کے ساتھ سنیے گا ورنہ آپ کے اوپر سے گزر جائے گی، میں کون سا نقطہ آپ حضرات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایمان کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے اور اعمال کا تعلق صحبت کے ساتھ ہے۔ اگر یہ نقطہ بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ آ جاتا تو پھر وہ واقعی اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں بھی بڑے ہو جاتے۔ وہ دنیا میں تو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے مفسر ہیں، مفکر ہیں، محقق ہیں، لیکن یہ نقطہ بڑوں کو سمجھ نہیں آیا، اس لیے وہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں تو چھوٹے رہے لیکن دنیا میں وہ بہت بڑے بن گئے، دنیا میں تو وہ بہت بڑے بن گئے۔ ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اعمال کے ساتھ، اور اعمال کا تعلق ہے صحبت کے ساتھ۔ جب ایسے لوگوں کی صحبت مجھ آپ کو میسر ہوگی، دستیاب ہوگی، یا ان کی صحبت میں مجھ آپ کو بیٹھنے کی توفیق مل جاتی ہے جو اعمال والی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ ان کے جوڑوں کے صدقے مجھے بھی اعمال کی توفیق دے دے گا۔ یہ اس کے اندر راز ہے، یہ اس کے اندر راز ہے۔ اور اللہ نہ کرے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کے پاس اعمال تو ہیں، جن کے پاس اعمال تو ہیں، اعمال کی کثرت ہے، لیکن اللہ پہ یقین نہیں بنا، ابھی اللہ پہ یقین نہیں بنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت اور رسالت پہ یقین نہیں بنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرف اور اختیار کے اوپر
ابھی یقین نہیں بنا، تو اللہ والوں جب ایسے کچے اعمال والے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، وہ کچے اعمال والے نہیں ہیں، وہ کچے ایمان والے لوگ ہیں، جب ایسے کچے ایمان والے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو اگر ہمارا ایمان بالفرض پکا بھی ہے تو اللہ والوں ان کی صحبت کی وجہ سے ہمارے ایمان کے اندر بھی رکھنا آ جائے گا، ہمارے ایمان کے اندر بھی کمزوری آ جائے گی۔ جب ایمان میں کمزوری آئے گی تو اعمال کے وزن میں کمزوری آ جائے گی۔ اب میں نے ایک نقطہ یہاں پھر دیا ہے، آپ کے اوپر سے گزر گیا ہے کہ اعمال کی کثرت میں کمی نہیں آئے گی، اعمال کے وزن میں کمی آ جائے گی۔ اور انسان کہاں سے گمراہ ہوتا ہے کہ میں اگر خانقاہ نہیں جا رہا یا میرا کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو الحمدللہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، صوم و صلات کا میں پابند ہوں، میں اعمال والی زندگی گزار رہا ہوں، تو میں اگر میرا کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو مجھے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ تو اللہ والے یہ فقیر یہ بتا رہا ہے کہ اعمال کی کثرت نہیں ہے، اعمال کا وزنی ہونا ضروری ہے، اعمال کو گنا نہیں جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔ اب اعمال ہم کثیر کر لیتے ہیں، کثیر اعمال کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمیں بھی کثیر اعمال کرنے کی توفیق مل سکتی ہے، لیکن اس میں ایک عمل بھی ایسا نہ ہو کہ جس کا کوئی وزن ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ زندگی میں ایک بار بھی اللہ کہنے کی یا ایک بار بھی ذکر کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن وہ ذکر ایسا ہو کہ اللہ کا عرش ہلا دے، تو اللہ والوں وہ ساری زندگی ذکر کرنے سے کروڑہا درجہ بہتر ہے۔ یا ہمیں زندگی میں دوسری مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں زندگی میں ایک نماز بھی ایسی پڑھنے کی توفیق مل جائے کہ جب ہم حالت سجدہ میں ہوں تو پھر ہم ہوں اور جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ کوئی دوسرا نہ ہو، تو اللہ والوں یہ ایک نماز ہی مجھ آپ کو ٹپانے کے لیے کافی ہے، پل صراط پار لگانے کے لیے کافی۔ بقیہ نمازیں کم درجے کی ہیں، اس درجے کا خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوا، لیکن ایک نماز یا ایک سجدہ بھی آج کے دور میں حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ والوں ہمیں پار لگانے کے لیے کافی ہے۔ تو اگر ہم نماز ہی ایسے لوگوں کے ساتھ پڑھتے ہیں یا اہل ذکر ہے تو ذکر ہی ایسے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جن کے ذکر کے اندر پختگی آ چکی ہے، جن کا ذکر اللہ رب العزت کی خاص رحمت سے کامل بن چکا ہے، تو اللہ والوں ہم کامل نہیں ہیں، جب ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ ان کی نسبت کے صدقے ہمیں بھی کامل بنا دے گا۔ اب میں آپ کو عقلی دلیل دیتا ہوں کیوں آج مسلمان دین کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ تو وحی کا نظام ہے، تو یہ انسان کی عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن آج کا مسلمان بضد ہے، وہ کہتا ہے میری عقل میں آنا چاہیے۔ میں نے آپ حضرات کو یہ بات کہی کہ اگر ہم کامل نہیں ہیں لیکن ہم کاملین کے در پہ جاتے ہیں تو اللہ ان کی نسبت کے صدقے ہمیں بھی کیا کر دے گا؟ ایک دن کامل بنا دے گا۔ جو پانی کا قطرہ دریا میں گر جاتا ہے وہ قطرہ رہ جاتا ہے یا دریا بن جاتا ہے؟ بولو ذرا۔ وہ اپنی حیثیت کھو بیٹھا، ابھی چند لمحے جب تک وہ دریا میں گرا نہیں تھا تو وہ کیا تھا؟ قطرہ تھا۔ اس کی اوقات کیا تھی؟ قطرے کی۔ اس کی حیثیت کیا تھی؟ قطرے کی۔ اس کی قیمت کیا تھی؟ قطرے کی۔ اب وہ دریا میں گر گیا، اب وہ قطرہ نہیں رہ گیا، وہ دریا بن گیا ہے۔ اب وہ قطرہ نہیں رہ گیا، وہ دریا بن گیا۔ اب قطرے سے کتنا مقام بڑھا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک قطرے کی کیا اوقات یا حیثیت ہے اور ایک دریا کی کیا حیثیت ہے یا کیا مقام ہے؟ اب ایک دریا ہے، وہ دریا سمندر میں گرا تو دریا رہ گیا یا سمندر بن گیا؟ اب اس کی اپنی کوئی حیثیت رہ گئی؟ اب جو حجم ہے یا جو مقام ہے یا جو وزن ہے وہ دریا کی زیادہ ہے یا سمندر کی؟ جو سمندر کے اندر نعمتیں ہیں، جو سمندر کے اندر خزانے ہیں وہ دریا میں نہیں ہیں، جو دریا کے اندر خزانے ہیں، جو دریا کے اندر نعمتیں ہیں وہ نہر میں نہیں ہیں۔
تو جو نہر کے اندر نعمتیں ہیں یا نہر کے اندر جو خزانے ہیں وہ کھالے میں نہیں ہیں، تو جو کھالے کے اندر رحمت ہے، کرم ہے، اللہ کے نعمتیں ہیں، اللہ کے خزانے ہیں، وہ ایک قطرے میں ہیں۔ تو اللہ والو جب تک اکیلے پھرتے رہو گے، نہ اس ایمان کی کوئی حیثیت ہے، نہ اس ایمان کی کوئی ضمانت ہے کہ کل تک ایمان پہ رہیں گے، اور نہ زمانے میں کوئی اوقات ہے، حیثیت ہے۔ میں پھر دوبارہ عقلی دلیل دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں میری امت کثیر ہوگی، اور آج کثیر ہے۔ جتنے مسلمان آج دنیا میں موجود ہیں اتنے پہلے نہیں تھے۔ آج 1.5 ارب مسلمان اس دنیا پہ، اس دھرتی پہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا تن کے برابر بھی حیثیت نہیں ہوگی، پانی کے اوپر جو کوڑا تیر رہا ہوتا ہے اتنی بھی حیثیت نہیں۔ آج جو پالتو کتا ہے اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے لیے عدالتیں ہیں، اس کے لیے قوانین ہیں، لیکن ایک مسلمان کا خون اگر رائے گاہ جا رہا ہے، بہایا جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے۔ جب چاہو، جس وقت چاہو، جس ملک میں چاہو حضور کی توہین کر دو، جب چاہو، جس وقت چاہو، جس ملک میں جاؤ قرآن کی توہین کر دو۔ کوئی مسلمان بولنے والا نہیں، جو بولتا ہے اس کی کوئی سننے والا نہیں، کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے کہ جہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ تو اللہ بولو جب ہم قطرے قطرے ہو گے تو ہماری اوقات، ہماری حیثیت یہ ہو گئی۔ اگر ہم جڑے ہوتے دریا کے ساتھ تو ہمارا کیا مقام ہوتا؟ پھر یہ دریا گرتا مدینے میں جا کے سمندر کے اندر تو مجال تھی کوئی ہمیں ہاتھ بھی لگا جاتا، کوئی ہمیں چھیڑ بھی جاتا۔ تو اللہ والو آج ہمارا سمندر کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا۔ سمندر میں بھی پانی ہے، دریا میں بھی پانی ہے، نہر میں بھی پانی ہے، کھالے کے اندر بھی پانی ہے، تیرے میرے گھر میں جو ٹوٹی نلکا ہے اس میں بھی پانی ہے۔ پانی کی نسبت تو برقرار رہی، لیکن ایک دوسرے سے تعلق جو ہے، جو ہونا چاہیے تھا، وہ برقرار نہ رہ سکا۔ کہنے کو کیا ہے؟ قطرہ بھی پانی ہے، جو کھالے کے اندر پانی جا رہا ہے وہ بھی پانی ہے، جو دریا نہر کے اندر ہے وہ بھی پانی ہے، اور جو سمندر کے اندر ہے وہ بھی پانی ہے۔ کیا سمندر جس قطرے کی نسبت سمندر کے ساتھ ہے، جو قطرہ میری ہتھیلی کے اوپر ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ اب جس سمندر کے اندر یہ قطرہ گر گیا، اس سمندر کے اندر اللہ نے وہ خزانے رکھے ہیں جن تک ابھی ہماری رسائی نہیں ہوئی۔ جن تک ہماری رسائی ہوئی ہے ہماری عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں جو ہے سمندر کے اندر رکھی ہیں، کیا وہ نعمتیں، وہ قطرہ جو میری ہتھیلی پہ ہے اس میں ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ والو اگر ہم کملی والے سے دور رہ کے، کملی والے کے غلاموں سے دور رہ کے زندگی گزاریں گے تو اعمال تو بہت ہوں گے لیکن حیثیت کوئی نہیں ہوگی۔ اعمال تو ہوں گے، چلے بھی ہوں گے، سروزے بھی ہوں گے، جہاد بھی ہوگا، روزے بھی ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہوگا، حیثیت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ان اعمال کے اندر وزن نہیں ہوگا۔ ان اعمال کے اندر وزن اس وقت آئے گا جب کملی والے کے ساتھ محبت ہوگی۔ جب تک مدینے والے کے ساتھ محبت نہیں بڑھ جاتی تو اللہ والو اعمال کے اندر وزن نہیں آ سکتا۔ اعمال کے اندر وزن آتا ہے ایمان کی وجہ سے، تو ایمان کا دوسرا نام آمنہ کے لال کا ہے۔ ایمان کا دوسرا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ جتنے بھی اعمال ہوں، جتنی بھی ریاضت ہو، مجاہدہ ہو، جب تک کملی والے سے محبت نہیں ہے، یا آج کے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اعمال کی توفیق میں بار بار کہہ رہا ہوں مل سکتی ہے، بلکہ وہی اعمال گمراہی کا ذریعہ بنیں گے۔ میں دلیل کے ساتھ آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو جو ابھی تک میں نے عرض کیا وہ کیا ہے کہ ایمان کی نسبت کس کے ساتھ ہے، یا ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اعمال کے ساتھ۔ اور اعمال کی توفیق ملتی ہے صحبت کی وجہ سے۔ جیسی صحبت ہوگی، دوسری مثال میں دیتا ہوں۔ آج کم و پیش پاکستان میں ہر گلی محلے کے اندر کوئی نہ کوئی نشئی رہتا ہے۔
کوئی نہ کوئی نشے ہی رہتا ہے، نشہ کرنے والا جس کو آپ لوگ جہاز کہتے ہیں، کوئی ڈرگ کا نشہ کر رہا ہے، کوئی پاؤڈر پی رہا ہے۔ آج کل نوجوان بچے بچیاں آپ کو پتا ہے آئس نشہ کر رہے ہیں۔ ابھی ڈیفنس کے سکول میں بچیوں نے اپنی کلاس فیلو کو مارا ہے، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسٹریم میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ لاکھوں روپیہ مہینے کی فیس دے کے اتنے اعلیٰ سکولوں میں پڑھا رہے ہیں، اس سکول کی کینٹین کے اوپر نشہ جو وہ دستیاب ہے۔ اب وہ جو نشہ کرنے والا ہے، یعنی جو نشئی ہے، اس کے پاس جو نوجوان یا کسی بھی عمر کا بندہ جا کر بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ نشے والا 4 دن کے بعد اس نوجوان کو نشئی بنا دیتا ہے۔ صحبت کا اثر اتنا اس کے اوپر ڈالتا ہے کہ ایک نوجوان جو اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع ہو گیا، 4 دن کے بعد اس کو نشے پہ لگا دیتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، جو دنیا کے کسی وجہ سے، غم کی وجہ سے نشہ کر رہا ہے، اس نشئی کی صحبت میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے اپنے رنگ میں رنگ دیا، تو جو کملی والے کے رنگ میں رنگا ہوگا، جو اس کی صحبت میں بیٹھے گا، تو وہ مدینے والے کے رنگ میں کیوں نہیں رنگ سکتا؟ اگر صحبت اللہ والوں کی ہوگی تو اعمال بھی صالح ہو جائیں گے، اور اگر صحبت دنیا داروں کی ہوگی تو اعمال بھی دنیا داروں جیسے ہو جائیں گے، یعنی نیک اعمال سے انسان محروم ہو جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ اگر نشئی کی صحبت میں کوئی نوجوان بیٹھتا ہے تو نشئی کی صحبت ایسا اثر ڈالتی ہے کہ چند دن کے اندر اس نوجوان کو نشئی بنا دیتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا ہے اور اس نے اللہ والوں کی صحبت سے اثر لیا ہے، یا اللہ والوں نے اپنی صحبت کا رنگ اس پہ چڑھا دیا ہے، کملی والے کا رنگ چڑھا دیا ہے، مدینے والے کا رنگ چڑھا دیا ہے، تو جو ان کی صحبت میں جا کے بیٹھے گا تو کیا ان کی صحبت نشئی کی صحبت جتنا کام بھی نہیں کر سکتے؟ نشئی کی صحبت کام کرتی نظر آتی ہے کہ نشئی کے پاس بیٹھو گے تو نشئی بن جاؤ گے۔ تو اللہ والوں یہ فقیر یہ کہتا ہے کہ جب اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تم اللہ والے نہیں ہو، لیکن اللہ والا ان کی نسبت کے صدقے اللہ والا بنا دے گا۔ تم اللہ والے نہیں ہو، ہم اللہ والے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کی نسبت کے صدقے ہمیں بھی ایک دن اللہ والا بنا دے گا۔ جس طرح نشئی کی نسبت نے، صحبت نے ایک اچھے بھلے نوجوان کو نشئی بنا دیا، سارا گھر اجاڑ دیا، ان کی نسل برباد کر دی، خاندان کی عزت پامال کر دی، مال و دولت کو برباد کر دیا، تو اللہ والوں کو اس نے برباد کر دیا تو اللہ والوں کی نسبت آباد کر دیں گے۔ وہ برباد کرتے ہیں اور اللہ والوں کی نسبت کیا کرتی ہے؟ آباد کرتی ہے۔ وہ نشے پہ لگاتے ہیں اور اللہ والے حضور کی محبت کے نشے پہ لگاتے ہیں۔ وہ چرس کے نشے پہ لگاتے ہیں یا ڈرگز کے نشے پہ لگاتے ہیں، یا جس طرح آج کل آئس نشہ ہے اس پہ لگاتے ہیں، شیشے پہ لگاتے ہیں۔ جب تم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے وہ تمہیں نماز پہ لگائیں گے، وہ تمہیں قرآن پہ لگائیں گے، تمہیں رب کے ذکر پہ لگائیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے پہ لگائیں گے۔ تو یہ کس کا اثر ہے؟ صحبت کا۔ تو جیسی صحبت ہوگی ویسا رنگ ہوگا، اور سب سے اعلیٰ صحبت اس کائنات میں جو تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ جن عرب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پہ کلمہ پڑھنا نصیب ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا، اسی ایمان پہ وہ اس دنیا میں گئے، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کی صحبت اتنی پسند آئی کہ آپ کے مریدوں کو صحابی کہا گیا۔ آپ کے مریدوں کو کیا کہا گیا؟ صحابی کہا گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے دنیا میں ہی انہیں جنت کے پروانے دے دیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے وہ کیا بنے؟ صحابی۔ اللہ بنو آج وہی قرآن ہمارے پاس ہے، وہی احادیث مبارکہ ہمارے پاس ہے، وہی زندگی ہمارے تک پہنچی ہے، اس میں رتی برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہے، فرق نہیں ہے۔ ہم جتنی بھی اعمال والی زندگی گزار لیں، کیا ہم میں سے کوئی صحابی رسول بن سکتا ہے؟ ہم تو کجا جو تابعی ہیں، صحابہ کے بعد والے ہیں، وہ صحابی نہیں بن سکتے۔ انہوں نے تو ایک چھلانگ لگانی ہے نا، ایک قدم ہے، تو ہم تو 1450 سال پیچھے ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ جو تابعی ہے وہ صحابی نہیں بن سکتا۔
اسی طرح جو تبع تابعین میں سے ہیں وہ تابعی کے مقام پہ میں نہیں پہنچ سکتا. تو فرق کس کا ہے؟ ہمارے پاس کلمہ بھی وہی ہے، نماز روزہ بھی وہی ہے، یعنی احکامات شریعت بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن حضور کی صحبت نہیں ہے. تو صحابی کہلوانے کے لیے کملی والے کی صحبت کا ہونا ضروری ہے، اور تابعی کہلوانے کے لیے صحابی کی صحبت ہونا ضروری ہے. اور تبع تابعین کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے کس کی صحبت اٹھانا ضروری ہے؟ تابعین کی. تو اللہ جو بعد میں آئے ہیں ان کو صالحین کہتے ہیں، یا ہم اپنی زبان میں اللہ والے کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں. تو جیسے وہ ایک مقام نہیں پا سکتے، آج کے دور میں بھی اللہ والوں، جب تک تم اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھو گے تم اللہ والے نہیں بن سکتے. سب کچھ بن جاؤ گے، سب کچھ بن جاؤ گے، عالم بن جاؤ گے، فاضل بن جاؤ گے، اعمال کی توفیق مل جائے گی، مفکر اسلام بن جاؤ گے، شیخ الاسلام بن جاؤ گے، مبلغ اسلام بن جاؤ گے، قاری بن جاؤ گے، حافظ بن جاؤ گے. میں کہہ رہا ہوں تم سب کچھ بن جاؤ گے، اللہ والے نہیں بن سکتے، اللہ والے نہیں بن سکتے. اللہ والا وہ ہے جب وہ اللہ کہے تو اللہ کہے لبیک یا عبدی، وہ ہے اللہ والا. اس کے منہ سے جو نکل جائے، یعنی اس کی زبان سے جو نکل جائے وہ امر ربی ہو، اس کی زبان پہ حق ہو، وہ اللہ والا ہے. وہ اللہ والا ہے جس کی زبان سیف الرحمان ہو، رحمان کی تلوار ہو، وہ اللہ والا ہے. وہ اللہ والا ہے. فقہ کے مسئلہ بتانے سے اللہ والا نہیں بن جاتا. قرآن پڑھانے سے یا قرآن پڑھنے سے بندہ اللہ والا نہیں بن جاتا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ تمام اعمال ضرور ہیں جو اللہ تک پہنچاتے ہیں، لیکن جب تک کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ہوگا یہ اعمال پار نہیں لگا سکتے. یہ تمام اعمال بلکہ اس سے زیادہ کثیر اعمال ابلیس کے پاس بھی تھے، شیطان کے پاس بھی تھے. تو کیا وہ پار لگ گیا ہے؟ اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ فرماتے تھے جو بھی پہنچا کسی کے پہنچائے پہنچا، جو بھی پہنچا کسی کے پہنچائے پہنچا. ہم دنیا میں آئے ہیں، خدا ہے ہمارا ذریعہ بنایا اللہ نے ماں باپ کو. پھر آپ پڑھے ہیں، کسی نے میٹرک کیا، کسی نے ایف ایس سی کی، کسی نے بی ایس سی کی، کسی نے ایم ایس سی کی، کوئی کاروباری بنا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا ہے، کوئی انجینئر بنا ہے. جس مقام پہ بھی آپ ہیں خود پہنچے ہیں، کسی نے پہنچایا ہے تو پہنچے ہیں. تو اللہ والوں دین اتنا مظلوم اور عرضہ ہو گیا ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا در اتنا حقیر معاذ اللہ اور اتنا ادنا ہو گیا ہے کہ چھلانگ ماریں گے کہ آپ پہنچ جاؤ گے. یہاں دنیا کے مقام پہ میں ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، پروفیسر بنا، تو اللہ والوں میرے پیچھے لاکھوں لوگوں کی محنت ہے. یہاں تک ایک ڈاکٹر بنتا ہے، آج کے دور میں اس کے اوپر 1.5 کروڑ روپیہ حکومت کے خزانے سے خرچ ہوتا ہے. 1.5 کروڑ روپیہ حکومت کے خزانے سے آپ کے میرے ٹیکس کے پیسے ایک بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے خرچ ہوتے ہیں. جو ماں باپ کے خرچ ہوتے ہیں وہ علیحدہ، جو بچے کی محنتیں ہیں وہ علیحدہ، جو ماں باپ کے راتوں کو جاگنا فاقے کاٹنے سے پڑھانے کے لیے وہ علیحدہ، ہزاروں لوگوں کی دعائیں ہیں وہ علیحدہ. پھر جا کے وہ ایک ڈاکٹر بنتا ہے، پھر جا کے وہ ایک ڈاکٹر بنتا ہے. تو اللہ بولو ڈاکٹر بننا اتنا مشکل ہے تو حضور کا غلام بننا اتنا آسان ہے کہ وہ بیٹھا بیٹھا ہی بن جائے گا، خود بخود ہی بن جائے گا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں، تو آپ میرے سے فوراً پوچھیں گے حضرت صاحب آپ کون سے کالج سے پڑھے ہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں میں نشتر سے پڑھا ہوں، میرا یہ سیشن تھا، یہ میری ڈگری ہے، یہ میری اسپیشلائزیشن ہے، تو پھر ہی آپ کو یقین ہوگا. وگرنہ تو کوئی بھی کہہ سکتا کہ میں ڈاکٹر ہوں. تو اللہ بولو دنیا کی ڈگری تصدیق کے بغیر نہیں مانی جاتی، تو میرے حضور کی غلامی تصدیق کے بغیر ہی مانی جائے گی. دنیا کی ڈگری کا کوئی دعویٰ کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں انجینئر ہوں، تو جب تک ہم تصدیق نہیں کریں گے ہم آپ کو انجینئر نہیں مانیں گے.
دنیا کی حیثیت کو نہیں مانا جا رہا تو اللہ والے کی حیثیت کا کوئی دعویٰ کر دے تو وہ ایسے مان گئے گے. وہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں میں ولی اللہ ہوں، میں قطب ہوں، میں غوث ہوں، میں ابدال ہوں. وہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رات مجھے خواب آیا، ایک سفید لباس والے بزرگ تھے، سفید داڑھی، امامہ شریف، بڑا ہی نورانی چہرہ تھا. رنگ بازی تو ہمیں آتی ہے نا پاکستانیوں کو، وہ رنگ بازی تھوڑی سی کر لیتے ہیں. وہ بزرگ میرے خواب میں آئے، انہوں نے مجھے آ کے تھپکی کی، اور جس طرح ہمارے پاس ایک تھپکی والا آتا ہوتا تھا پہلے، اس نے مجھے تھپکی دی، آج سے تو غوث ہے. تو میں بھی صبح سنا سکتا ہوں یہ بات، آپ بھی سنا سکتے ہیں. کیا آپ اس بات پہ یقین کر لیں؟ اللہ یقین تبھی ہوگا کہ تو کسی اللہ والے کا مرید ہوا تھا، تیرا کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق تھا، پھر جس کے ساتھ تیرا تعلق تھا اس کا کس کے ساتھ تھا، پھر جس کا اس کے ساتھ تھا اس کا کس کے ساتھ تھا. تو اللہ والو یہ ایک سلسلہ ہے، ایسے سینہ بسینہ کڑیاں جڑی ہوئی ہیں کہ شیطان گھسنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. شیطان گھسنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. الحمدللہ میں 42ویں سلسلے پہ یا 42ویں کڑی کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا ہاتھ جا کے مل جاتا ہے. اور سلسلہ علیہ شافیہ میرے کریم کی عطا ہے، ان کا کرم ہے. اس کے فیضان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان براہ راست ہے. اور سلسلہ قادریہ کا جس طرح میں نے بتایا کہ ہم 41ویں کڑی پہ جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یا بارگاہ رسالت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور 40ویں کڑی پہ جا کے ہم مولا علی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، 39ویں کڑی پہ جا کے ہم حسن بصری کے ساتھ جڑ جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تو اللہ بولو اگر میں ثابت کرنا چاہوں تو مجھے کیا ہوگا کہ ہر کڑی ثابت کرنی پڑے گی کہ میں میرے شیخ یہ، میرے شیخ کے شیخ، میرے شیخ کے شیخ، میرے شیخ کے شیخ. درمیان میں کوئی گھس سکتا ہے؟ درمیان میں کوئی گھس سکتا ہے؟ تو تب جا کے میری صحبت مستند ہوگی. جیسے دنیا کا کوئی ڈگری کا دعویٰ کرتا ہے تو ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا یہ کسی مستند ادارے سے پڑھا ہے، کسی مستند ادارے سے پڑھا ہے. اگر وہ مستند ادارے سے پڑھا ہے تو ہم اس کی ڈگری کو کیا مانیں گے؟ مستند. ایسے ہی کسی نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی ہے، اس کا وہ دعوے دار ہے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ اللہ والا ہے بھی ہے کہ نہیں. تو اللہ والوں کہنے کا، عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب دنیا کے لیے صحبت ضروری ہے تو اللہ والا بننے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بننے کے لیے صحبت کیوں ضروری نہیں ہے؟ تو میں نے یہ بات شروع میں بھی عرض کی ہے کہ ہمارے ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اعمال کے ساتھ. اور اعمال کا تعلق ہے صحبت کے ساتھ. جیسی صحبت ہوگی ویسے ہمارا ایمان بنتا جاتا ہے. میں اب 2-3 مثالیں دیتا ہوں کیونکہ کافی سارا یہ جواب آپ لوگوں کو دینے. میں 2017 میں حج کر کے آیا تو میرے پاس یہاں میرا ایک اسسٹنٹ تھا شیخ محمد ریلپا، میرے پاس کلینک میں یہاں کام کرتا تھا. آپ میں سے کافی لوگوں نے دیکھا بھی اس کو ہوگا. مجھے آج تک یاد ہے کہ میں یہ اوپر والے ہال میں بیٹھ گیا، آپ لوگ ملنے کے لیے آئے تھے اور بھی دوست احباب ملنے کے لیے آئے تھے مبارک دینے کے لیے. تو وہ آیا میرے پاس آ کے بیٹھا تو آ کے اس نے رونا شروع کر دیا. تو میں نے اسے پوچھا کہ اللہ والے کیا ہوگا، کیوں رو رہے ہو؟ تو مجھے کہنے لگا جی وہ میری والدہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو ڈاکٹروں نے ہاتھ کاٹنے کا کہہ دیا، یہ دایاں ہاتھ کاٹنے کا کہہ دیا. میں نے اسے پوچھا کہ تمہاری والدہ کو کیا ہے؟ اس نے کہا جی میری والدہ کو شوگر ہے. وہ کام کرتے ہوئے جھاڑو کا تنکا جو ہے وہ اس ناخن میں لگا، بس وہاں سے وہ زخم بن گیا، پس پڑ گئی، پھر یہ انگلی بڑھتی گئی. انہوں نے کہا انگلی کٹوا لو. ہم نے انگلی نہیں، ماں نے کہا نہیں میں مر جاؤں گی، میں نے داغی نہیں ہونا، میں نے انگلی نہیں کٹوانی. تو اب وہ زخم اتنا بڑھ گیا کہ وہ ہاتھ میں ساری انفیکشن چلی گئی. اب ڈاکٹروں نے کیا کہا ہے؟ انگلی نہیں دی، اب ہاتھ دو. تو وہ رو رہا تھا. ظاہر بات ہے اللہ والو آپ کی ماں ہو تو آپ بھی دکھی ہو گئے. تو میں نے سنا، مجھے بھی بہت افسوس ہوا. اب اللہ والو توجہ کے ساتھ بات سنیے کہ صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے، یا ایمان کا اثر کیا ہوتا ہے، یا یقین کا اثر کیا ہوتا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ میں ابھی بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر جو اپنی والدہ کو لے آؤ جا، کیونکہ وہ قریب ہی رہتا ہے خان کا. جب تک آپ لوگوں سے میں مل رہا تھا جو مبارک دینے کے لیے آئے تھے، میں بات کر رہا تھا، وہ اپنی والدہ کو لے کر آیا. اب اس نے پٹی باندھی ہوئی ہے، زخم کا حال برا ہوا، ہاتھ گلا ہوا سارا.
میں نے اسے ایک عمل بتایا، وہ عمل آج آپ حضرات کو میں اجازت دوں گا انشاءاللہ۔ میں نے کہا یہ عمل یعنی قرآن ہے، اس کو پڑھو، اس طریقے سے پڑھو، اللہ سنا خیر فرما دے گا۔ وہ روتا وہ مجھے کہنے لگا، اس کی والدہ بھی رونا شروع ہوگی، وہ مجھے کہنے لگی کہ جی انہوں نے ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ میں نے کہا اللہ والی ہاتھ کاٹ دینا ہے، آج تو نہیں کاٹ دینا، کب کاٹنا ہے؟ کہ جی 3 دن۔ میں نے کہا 3 دن؟ اللہ والوں کو تو ایک پل مل جائے وہ بڑا ہوتا ہے، یہ تو 3 دن ہے، ایک پل بھی مل جائے تو وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑا وقت ہوتا ہے، مہلت ہوتی ہے، یہ تو 3 دن ہے، اللہ کریم کرم فرما دے گا۔ اب یہ جا کے کرو جس طرح میں نے بتایا ہے، ایسے ہی ہاتھ کو دھونا ہے اور یہ پڑھنا ہے، اللہ سنا خیر فرما دے گا۔ اب وہ روزانہ پٹی کروانے کے لیے، ڈریسنگ کروانے کے لیے نشتر جا رہے ہیں۔ تیسرے دن ہاتھ کیا تھا؟ اب کاٹنا ہے، آپریشن ڈے تھا، اسے ٹائم دیا ہوا تھا نشتر والوں نے۔ اب وہ سرجن کے پاس گئے۔ اب سرجن کی جو آپریشن لسٹ ہوتی ہے، تھیٹر لسٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں اس خاتون کا نام ہے، عرفان کی والدہ کا۔ اب انہوں نے آواز دی اس کا نام لے کے، بھائی مریض کو اندر بھیجو۔ اب وہ رونا پیٹنا ڈل گیا کہ پیر صاحب نے کیا سی ہاتھ نہیں کٹنا، تو یہ تو ہاتھ کاٹیں گے آج، اور ہاتھ بھی دایاں ہے۔ اب وہ ظاہر بات ڈاکٹر نے بلایا، اندر چلے گئے، ڈاکٹر نے پٹی کھولی، ادھر ڈاکٹروں نے پٹی کھولی، ادھر میرے رب نے ان کی آنکھیں کھول دی کہ ان کو اپنا لکھا ہوا ہی مشکوک لگنے لگا کہ یہ ہم نے ہاتھ تو کٹنے والا نہیں ہے، ہم نے آپریشن کیسی ایڈوائز کر دیا ہوگا۔ میں نے کیا کہا کہ ادھر پٹی کھولی، ادھر ڈاکٹروں کی آنکھیں کھل گئی۔ تو انہوں نے کہا جی یہ ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ انگلی کاٹ کے ہی گزارا ہو جائے، اب ہاتھ میں انفیکشن کنٹرول ہو رہا ہے، تو لہٰذا آپ 7 دن پٹیاں کروائیں، ڈریسنگ کروائیں، تو ممکن ہے کہ یہ انگلی سے یا انگلی کا کچھ حصہ کاٹ کے کام چل جائے، یہ کیونکہ یہ ناخن والا حصہ جو ہے بہت زیادہ گل گیا ہوا ہے، یہ اتنا سا کاٹ دیں گے اور اس سے چھوٹی انگلی بھی بچ جائے تو ہاتھ تو امید ہے ویسے ہی بچ جائے گا۔ تو آپ کیا کریں، 7 دن پٹیاں کروائیں۔ اب وہ پٹیاں کرواتے رہے، ساتھ جو میں نے عمل بتایا تھا یقین کے ساتھ پڑھتے رہے۔ تو جب یقین کی دولت ان کے پاس تھی، ایک اعتقاد تھا اپنی نسبت کے اوپر، پڑھتے رہے، پھر اللہ نے ان کو 3 دن کے اندر معجزہ دکھا بھی دیا۔ اب ان کا یقین اور ایمان اور بن گیا کہ اگر 3 دن میں اتنی بہتری آئی ہے تو 7 دن تو بہت ہوتے ہیں، اور بہتری آ جائے۔ اب وہ روزانہ پٹی کروا رہے ہیں، روزانہ والدہ کو نشتر لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ والو آج بھی اس کی ماں زندہ ہے، خانقاہ آتی ہے، یہ کتابوں کی بات نہیں، یہ خانقاہ کی بات ہے۔ وہ بچہ بھی زندہ ہے، اس کی ماں بھی زندہ ہے، ڈاکٹر بھی زندہ ہے، کسی سے جا کے مل لو، پوچھ لو، ہاتھ بھی صحیح سلامت ہے۔ وہ اسی ہاتھ سے کئی بار گڑ والے چاول پکا کے یہاں لے کر آئی ہے، اسی ہاتھ کے ساتھ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے۔ جب یقین ہوگا تو پھر قرآن کیا ہوگا؟ باعث رحمت ہوگا اور باعث شفا ہوگا۔ بلکہ آج دوپہر کو مجھے قاری مرتضیٰ صاحب نے بات سنائی، یہ کلینک میں میرے پاس آئے، تو یہ وہ ہمارے ایک مریض وہاں کارڈیک سینٹر میں داخل ہیں، ایڈمٹ ہیں، وہاں ان کا آپریشن ہے، تو یہ ان کی عیادت کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ختم شریف پڑھ رہے تھے، یعنی سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں، چاروں گول پڑھ رہے ہیں، جو ختم شریف ہے آپ سلسلہ قادری شافعی وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو مجھے بتا رہے ہوں کہ سامنے ایک بابا جی تھے جو بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے، وہ اکتائے ہوئے تھے کہ مجھے شفا ملے، مجھے آرام آئے اور مجھے یہاں سے ہاسپٹل سے چھٹی ملے۔ تو انہوں نے قاری مرتضیٰ صاحب کو جب قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بلایا کہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے ان کو بتایا جی میں اس طرح سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں، چاروں کل پڑھ رہا ہوں، سورہ مزمل، یہ ہمارے سلسلے کا ختم شریف ہے، یہ میں قرآن جو ہے پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں بھی پڑھ سکتا ہوں، انہوں نے ان کو پڑھنا سکھایا۔ یہ آج دوپہر کی بات ہے، کل انہوں نے بتایا ہے، آج اللہ نے ان کو صحت بھی دے دی ہے، شفا بھی دے دی اور ہاسپٹل سے چھٹی بھی دے دی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں سے جو کچھ بھی ہم اتارتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ باعث رحمت ہے اور باعث شفا ہے۔ اب آیت مبارکہ کا اگلا حصہ ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن جو ظالمین ہیں ان کے لیے قرآن میں کوئی حصہ نہیں ہے، نہ ان کے لیے شفا ہے نہ ان کے لیے رحمت ہے۔ کیوں؟ ان کا قرآن پہ یقین نہیں۔ مفسرین قرآن نے یہ بات لکھی ہے کہ ظالمین میں وہ تمام لوگ شامل ہیں
جو اللہ اس کے رسول کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں اور بد عقیدہ ہیں. یعنی کلمہ تو پڑھا ہے لیکن قرآن پہ آسرا نہیں، یقین نہیں، ایمان نہیں. یقین نہیں ہے، ایمان نہیں. میں 2-3 باتیں آپ کو اس حوالے سے کہتا ہوں. ابھی میں نے عرفان کی والدہ کی بات کی، ہماری خانقاہ کی بات ہے، یہ کوئی کتابوں کی بات نہیں ہے یا اولیاء اللہ کی بات نہیں، یہ خانقاہ کی ہماری آنکھوں سامنے دیکھی بات ہے. اس کی والدہ کو کیا تھی؟ شوگر تھی. میں 10-12 سال سے جو شوگر کا علاج لوگوں کو بتا رہا ہوں، الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے شفا پائی ہے. اور جب سے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ میں نے اجازت دی پچھلے 2 مہینے کے، سوشل میڈیا پہ لوگ اگر نفع اٹھاتے ہیں تو آپ اس کو اپلوڈ کر دو، تو وہاں بھی لاکھوں لوگوں نے اس سے نفع اٹھایا. مجھے ایک صاحب نے میسج کیا خانقاہ کے نمبر پہ کہ مولانا صاحب کیوں بندے مارنے لگے ہو؟ سنتے رہیے گا ذرا. مولانا صاحب کیوں بندے مارنے لگے ہو؟ یہ جو علاج آپ بتا رہے ہیں روحانی علاج کا بھی شوگر اس سے بھی ختم ہوئی ہے. شوگر کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے، بس پھر شافی کا دماغ پھر گھوم گیا. آپ کو پتا پھر ہم قادری تو ہیں لیکن پہلے میں صابری ہوں. پھر میں نے اسے ایک بات کہی، میں نے کہا شوگر کا علاج کس کے پاس ہے؟ کہتا ڈاکٹر کے پاس. آپ کو پتا نا ہم شافی ہیں، ہم مارتے نہیں، ہم گھسیٹتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو مارتے نہیں. اللہ نے کرے ہم کون ہوتے ہیں مارنے والا؟ لیکن اللہ نے اتنا اختیار دیا کہ گھسیٹ لو. 2-4 زخم آ جائیں گے، ہو سکتا بندے کا کتا بن جائے، اس کو ہدایت مل جائے. جو اس کے چیمبر کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے وہ نکل جائے حرام کھا کھا کے. یہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ والوں کی نسبت کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ جب میں تھوڑا سا گھسیٹتا ہوں تو الحمدللہ کافی لوگوں کی ہوا 28 پوری ہو جاتی ہے. چاروں ٹائروں کے اندر ہوا پوری ہو جاتی ہے، بات سمجھ آ جاتی ہے. تو میں نے پہلے ہی سوال کیا، وہ گھیرے میں آ گیا، مجھے اتنا گھسیٹنا ہی نہیں پڑا اس کو. میں نے کہا اس کا علاج کس کے پاس ہے؟ روحانی علاج تو نہیں ہے، چلو مان لیا، تو علاج کس کے پاس ہے؟ کہتا جی اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے. تو میں کہ ڈاکٹر کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ دوائی لکھ کر دیں گے. تو میں کہ دوائی کے اندر شفا کون ڈالتا؟ بات سمجھ آ رہی؟ میں نے کہا جو دوائی ہے یا انجیکشن ہے انسولین کا یا گولیاں ہیں، ان گولیوں کے اندر، ٹیکے کے اندر یا ادویات کے اندر شفا کون ڈالتا ہے؟ کہتا ہے اللہ. تو میں نے کہا دوائیوں پہ تیرا یقین ہے کہ ان کے اندر شفا ڈالنے والا اللہ ہے، تیرا قرآن پہ بدبخت یقین نہیں ہے کہ قرآن میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تیرا اسباب کے اوپر یقین ہے بدبخت، تیرا اسباب کے اوپر یقین ہے، گوروں کی بنائی ہوئی یہ دوائی کے اوپر یقین ہے کہ اس میں شفا ہے. جو رب کا کلام ہے اس کے اوپر تیرا یقین نہیں ہے کہ اس میں رحمت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے. دوائی کے اندر شفا ہو نہ ہو، اللہ ڈالے نہ ڈالے وہ اس کے فیصلے ہیں. ہم ترلا کر سکتے ہیں، منت کر سکتے ہیں، عرض کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، یا بار بار دعائی کو چینج کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں. اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں؟ تو قرآن تو اللہ والو اٹل حقیقت ہے کہ اس میں شفا ہے اور قیامت تک رہے گی. لیکن ملے گی کسے؟ جو مومن ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، جو یقین والا ہوگا. تو تیرا اسباب کے اوپر جو اللہ کی تخلیق ہے، تخلیق کے اوپر اتنا یقین اور ایمان ہے کہ شوگر کی دوائی کھائیں گے تو شوگر کنٹرول ہو جائے گی. تیرا اللہ کا جو کلام ہے اس پہ ایمان نہیں، اس پہ یقین نہیں. تیرے نزدیک تخلیق کی اہمیت زیادہ ہے یا اس کا درجہ زیادہ ہے، اللہ کے کلام کا تیرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں یا درجہ تیرے نزدیک زیادہ نہیں ہے. انشاءاللہ قیامت تک اب دوبارہ وہ میسج نہیں کرتا. اور اگر بندے کا پت ہوا تو اپنی نسلوں کو بھی سمجھا کے جائے گا کہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ہو. اسی طرح ایک صاحب نے مجھے اولاد کا عمل میں نے بتایا کہ آپ یہ پڑھیں، سورۃ کوثر کا عمل پچھلے دنوں میں نے بتایا. اور آپ حضرات کو خانقاہ میں جو لوگ آتے ہیں پرانے، اللہ نے مجھے کتنے احمد دیے ہوئے ہیں، میرے اپنے بیٹے سمیت کتنے احمد ہیں. میرے اپنے مریدوں میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے رہ گیا جس گھر میں احمد نہیں ہے. ہر گھر میں احمد، ہر گھر میں احمد، ہر گھر میں احمد اللہ نے پہنچا دی. تو وہ عمل میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دے دیا کہ جو لوگوں کا بھلا ہوگا.
تو مجھے ایک صاحب نے میسج کیا، وہ جی جو یہ امریکہ، یورپ ہے اور چائنا ہے، روس ہے، ان کے ہاں جو بچے ہوتے ہیں وہ کون سا وظیفہ کرتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ ہے نا گیس ٹربل کا پرابلم، سمجھ آ رہی نا؟ حرام جب بندہ کھاتا ہے نا تو پھر گیس ہو جاتی ہے نا، یعنی وہ ایک پیٹ کو گیس ہوتی ہے یا ایمان کو گیس چڑھ جاتی ہے، کیونکہ حرام کا تعلق اس کے ساتھ نا، ایمان کے ساتھ، حلال اور حرام کا، تو اب یہ ایمان کو گیس چڑھی ہوئی ہے۔ کہتا ہے جو امریکہ اور یورپ کے اندر یا روس اور چائنا کے اندر جو بچے ہوتے ہیں وہ کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا کتیا 8 بچے پیدا کر دی، وظیفہ تو وہ بھی نہیں پڑھتی۔ میں نے کتیا 8 بچے پاکستان میں بھی پیدا کرتی ہے، وظیفہ تو وہ بھی نہیں پڑھتی۔ وظیفہ پڑھتی ہے تو بابا فرید کی ماں پڑھتی ہے، عبد القادر کی ماں پڑھتی ہے، میرے لجپال کی ماں پڑھتی ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے وہ صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھتی ہے اور شام رات سے لے کے صبح تک کملی والے پہ درود پڑھتی ہے، تو پھر فرید پیدا ہوتا ہے، ورنہ فرید پیدا نہیں ہوتا۔ جو کتے پیدا ہوتے ہیں، سور پیدا ہوتے ہیں، کافر پیدا ہوتے ہیں، ایمان سے فارغ پیدا ہوتے ہیں، گستاخ رسول پیدا ہوتے ہیں۔ جب مائیں قرآن پڑھتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، چلا کشی کرتی ہیں، ریاستیں کرتی ہیں، وظائف پڑھتی ہیں، تو ان کے گھر میں کون پیدا ہوتا ہے؟ بابا فرید پیدا ہوتا ہے، خواجہ معین چشتی اجمیری جیسی ہستیاں پیدا ہوتی ہیں، صابر پیدا ہوتے ہیں، نظام الدین پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اگر وہ پیر کے پاس نہیں جاتے یا وہ وظیفے نہیں پڑھتے تو کیا ان کو ایمان مل گیا؟ ان کو ایمان مل گیا؟ اللہ والو، آج ایمان کی وقت یا ایمان کی قیمت ایک کلمہ گو مسلمان کی آنکھوں میں یہ رہ گئی ہے کہ وہ اپنے ایمان کا موازنہ کس کے ساتھ کر رہا ہے۔ مسلمان اتنا گر گیا ہے، اتنا گر گیا ہے، اتنا گر گیا ہے، اسے یہی معلوم نہیں ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت نہیں آئے گی، ایک بندہ اللہ کہنے والا ہوگا، قیامت نہیں آئے گی، اس کے پاس نہ نماز ہوگی، نہ حج ہوگا، نہ زکات ہوگی، دنیا کا ہر گناہ کرتا ہوگا، ہر گناہ اس کے پاس ہوگا، اور اس دھرتی کے اوپر کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اور سیدنا اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکنا ہے، قیامت برپا ہونی ہے، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے سونے کم چک دئیے، کم چک دئیے، اب تو دھرتی پہ کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہے۔ تو میرا رب عرشوں سے آواز دے گا، میری دھرتی کے اوپر میری نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن سن اسرافیل، فلاں بن فلاں مجھے اللہ کہہ کے پکارتا ہے، بے شک وہ نافرمان ہے لیکن وہ مجھے اللہ مانتا ہے۔ جب تک اس دھرتی کے اوپر ایک بھی مجھے اللہ کہہ کے پکارنے والا ہے، قیامت نہیں آ سکتی۔ جب تک اس دھرتی کے اوپر ایک بندہ بھی مجھے اللہ کہہ کے پکارنے والا ہے، قیامت نہیں آ سکتی۔ یا اللہ کون کہتا ہے تجھے اللہ؟ ہر طرف تو نافرمانی ہے، پھر رب اس کا داخانہ بتائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے جس کا میں مفہوم مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر اللہ اس کا داخانہ بتائے گا، پتہ بتائے گا کہ زمین کے فلاں حصے پہ فلاں بن فلاں مجھے اللہ مانتا ہے، بے شک نافرمان ہے، اعمال سے دور ہے، حضور نبی کی غلامی سے دور ہے، لیکن مجھے اللہ مانتا ہے، مجھے خالق اور مالک مانتا ہے۔ تو اسرافیل علیہ السلام اس کو دیکھنے کے لیے جائے گے جو اللہ کہہ کے پکارتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دل کے کانوں سے بات سنیے گا۔ اب اس شخص نے ایک بار اللہ کہا، پھر کہہ کے غافل ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، دن رات گزر رہے ہیں، پھر ہفتہ نہیں ہفتہ گزرا، مہینہ نہیں سال گزرا، پھر سالوں گزر گئے۔ سیدنا اسرافیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے سونیا، وہ جو ایک تجھے اللہ کہہ کے پکارتا تھا،
اب تو اتنا عرصہ بیت گیا ہے، اس نے بھی تجھے نہیں پکارا، تو میرا رب فرمائے گا کہ اے اسرافیل، اس نے ایک بار مجھے اللہ کہا ہے، تو 40 سال انتظار کر، ہو سکتا ہے 40 سال کے اندر وہ دوبارہ مجھے اللہ کہہ کے پکار لے۔ اے مسلمان، ایک بار اللہ کہنے سے 40 سال کے لیے قیامت رک جاتی ہے، تو اگر اللہ نہ کرے گا تو تیری پریشانیاں کیوں دور نہیں ہو سکتی؟ ایک بار اللہ کہنے سے قیامت رک جائے گی 40 سال کے لیے۔ ہے مسلمان، جو تیرے پہ قیامتیں ٹوٹی ہیں، تیری اولاد نہ فرمان ہوئی ہے، تیری بیوی نہ فرمان ہوئی ہے، تیرا کاروبار تباہ ہوا ہے، تیری صحت تباہ ہوئی ہے، تو ایک بار اندر سے نکال اللہ تیری ساری دور کر دے گا پریشانی۔ تو ایک بار کہنے والا تو بات۔ تو اللہ والوں، آج مسلمان کو یہی معلوم نہیں ہے کہ میری زبان پہ اللہ، بس اللہ والوں، یہ دکھتی رگ پہ میں نے پاؤں رکھ دیا ہے۔ بات تو یہ ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو اللہ کا فضل ہے جس پہ ہو جائے۔ اللہ والوں، اللہ نے ہمیں بن مانگے ایمان دے دیا۔ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہوتا ننگی تلواروں کے سائے میں، آج یہ باتیں نہ سننے کو ملتی۔ میرے ماں باپ میرے سامنے ذبح ہوئے ہوتے، آج یہ باتیں سننے کو نہ ملتی۔ ہماری اولاد، ہماری عورتوں کی عزت، ان کی ناموس ہمارے سامنے پامال ہوئی ہوتی، آج یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ کلمہ مل گیا، ایمان مل گیا، مولوی کے ذریعے ایک کان میں اذان کے، دوسری میں تکبیر کے، امام باپ نے مذہبی نام رکھ دیا، اسلامی نام رکھ دیا، بلے بلے تھی گئی، بلے بلے تھی گئی۔ اس سے کہتے ہیں نہ ہنگ لگی نہ پھٹکری۔ تو پھر اللہ والوں کا مذاق بھی ہے اور دین کا بھی مذاق ہے، جس کی بھی نسبت اللہ کے ساتھ ہے اس کا بھی مذاق ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں تو پھر میں عمل بتاتا ہوں آپ حضرات کو۔ مسجد، کوئی بھی مسجد ہو، پاکستان میں ہو، دنیا کی جگہ پہ بھی ہو، مسجد کا ہم احترام کرتے ہیں، مسجد کے آداب ہیں کہ مسجد میں جب جاؤ دایاں پاؤں پہلے اندر کرو، اور اگر جوتا اتارنا ہے تو پہلے بایاں پاؤں اتارو، پھر دایاں اتارو، پھر مسجد میں دایاں پاؤں اندر رکھو، پھر دعا پڑھو۔ اب مسجد میں کیا ہو گیا، آپ داخل ہو گئے۔ اب دوسرا حکم لاگو ہو گیا کہ آسانی ہے تو تحیۃ الوضو پڑھو، تحیۃ المسجد پڑھو، اور اگر آسانی نہیں ہے یا طبیعت نہیں چاہ رہی پڑھنے کو، دنیا کی باتیں نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کیا ہو جاتا کرنے سے؟ آج یہی کہتے ہیں نا، وہ جی میں نے فلاں بابے کا مذاق اڑایا تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ اب اللہ کہتا ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی۔ اپنے نبی سے کہلوایا ہمیں کہ دنیا کی باتیں نہیں کرنی۔ کیوں؟ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تم رب کے دربار میں آئے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں اونچی نہیں بولنا، یہاں دنیا کی باتیں نہیں کرنی، تم رب کی بارگاہ میں آئے ہو۔ تو اللہ والوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، مسجد کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ والوں کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اگر مسجد کا اتنا احترام ہے تو اللہ کے ولی کا کتنا احترام ہوگا؟ مسجد کا اتنا احترام ہے تو اللہ کے ولی کا کتنا احترام ہوگا؟ تو اللہ، آج جس طرح مسجدوں کی عزت پامال کی جاتی ہے، وہاں جا کے وہ سب کچھ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، تو بے نہیں آج اللہ والوں کے بارے میں سب کچھ وہ کہا جاتا ہے جو نہیں کہنا چاہیے۔ تو جب ایسی صحبت کچے ایمان والوں کی، جس طرح میں نے بیان کے شروع میں بھی یہ بات کہی کہ ان کے پاس اعمال ہوں گے، ان کے پاس روزے ہوں گے، ان کے پاس چلے ہوں گے، لمبی لمبی داڑیاں ہوں گی، جبے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، وہ مفسر قرآن بھی ہوں گے، محدث بھی ہوں گے، محقق بھی ہوں گے، فقیہ بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ نہیں ہوگا، اللہ نہیں ہوگا، اللہ نہیں ہوگا۔ حضرت سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک محدث ہے تو سارا دن کیا پڑھاتا ہے؟ حدیث۔ کتنی بڑی نوکری ہے، کوئی چھوٹی نوکری ہے، کتنی بڑی نوکری ہے۔ بے نہیں، ایک بندہ مفسر قرآن ہے یا قاری ہے، سارا دن وہ کیا کرے گا؟ قرآن پہ کام کرے گا، اور قاری جو ہے وہ کیا کرے گا؟ بچوں کو قرآن پڑھائے گا۔
کسی کو ناظرہ، کسی کو حفظ، کتنے سپارے وہ روزانہ پڑھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتی ہیں کہ مجھے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے، وہ مفسر ضرور ہوگا، اللہ والا نہیں ہو سکتا، وہ محدث ضرور ہوگا، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ جو قرآن پڑھا رہا ہے یا حدیث پڑھا رہا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا وہ معاوضہ لے رہا ہے، اس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے۔ لیکن جب کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ہوگا، وہ اس کو رات کو تنہائیوں میں بیٹھ کے رب کو پکارنا سکھائے گا، اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، وہ محض رب کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اور حضور علیہ السلام کی غلامی کے لیے ہوگا۔ تو یہ جو راتوں کو اٹھ کے رب کو پکارنا ہے، یہ نعمت اسی وقت ملے گی جب کسی اللہ والے سے تعلق ہو، اللہ والے سے تعلق ہو۔ تو اللہ والوں، چاہے کوئی محدث ہے، چاہے کوئی مفسر ہے، چاہے کوئی مفکر ہے، چاہے کوئی محقق ہے، جس بھی درجے کا ہے، کوئی خطیب ہے، مقرر ہے، عالم ہے، قاری ہے، حافظ ہے، جب تک اس کی نسبت اس شخص کے ساتھ نہیں ہے جس کی نسبت مدینے والے کے ساتھ ہے، وہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ وہ تیری میری آنکھوں کو خیرہ تو کر سکتا ہے اپنی داڑھی جبے کے ذریعے یا اپنے کام کے ذریعے، لیکن وہ تیرے میرے اندر انقلاب نہیں برپا کر سکتا۔ اس کی تقریروں سے، اس کی باتوں سے، اس کے باز سے، اس کے خطاب سے تیرے میرے قلوب بدل نہیں سکتے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، جو ان کی صحبت میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ ان کے حالات بھی بدل دیتا ہے، اللہ ان کے قلوب بھی بدل دیتا ہے، اللہ ان کے حالات بھی بدل دیتا ہے، اللہ ان کے قلوب بھی بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ فیضان مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اب میں آپ کو اس کی عقلی دلیلیں بھی دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے آج حضرت صاحب ساری عقلی دلیلیں دے رہے ہیں۔ بھائی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں دین عقل سے سمجھ آنا چاہیے، تو الحمدللہ ہم سارا دن یہی کام کرتے ہیں، ہمیں اللہ اتنی مثالیں دے دیتے ہیں، ہمیں عقل سے بھی سمجھ آ جاتا ہے اور عقل سے سمجھانا بھی آ جاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ایک دو مثالیں دی۔ 2012 میں حج پہ تھا، تو مسجد نبوی شریف میں میری ایک بزرگوں سے ملاقات ہوئی۔ جس شخص میں بات کر رہا ہوں نام لیے بغیر، یہ شخص ان کا مرید ہے، ان بزرگوں کا وہ مرید ہے، تو کسی کا نام لینا مناسب نہیں ہے، غیبت کے زمرے میں آ جاتا۔ مجھے کہنے لگے یہی موضوع چل رہا تھا جو آج موضوع میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہی موضوع چل رہا تھا کہ اعمال کی توفیق ہے، کثیر اعمال بھی ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے، ایمان والوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تعلق ان کے ساتھ ہے، بوتے بوتے اعمال کرو اگے گے آ جاؤ، بوتے بوتے اعمال کرو اگے گے آ جاؤ، سروزے پہ چلو، چلے پہ چلو، چلیسوے پہ چلو، فلاں خان کا پہ چلو، فلاں پیر کے پاس چلو، 4 دن یہاں 5 دن وہاں پھر ادھر۔ تو ایسے لوگوں کا آخر انجام ہوتا ہے کہ 4 دن وہاں 5 دن وہاں، کہ میں یہ عمل بھی کر رہا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ میں آپ کو آنکھوں دیکھی دلیل دے رہا ہوں، اپنی آنکھوں دیکھی۔ وہ شخص بھی زندہ، جیسے شیخ عرفان زندہ ہے، اس کی والدہ زندہ، جس کی بات کرنے لگا وہ بھی زندہ۔ لاہور شاہ عالم مارکیٹ، رنگ محل، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ لاہور رنگ بازی ہے، اس رنگ محل کی وجہ سے مشہور ہوئے ہوئے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک الگ تاریخ ہے، وہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں۔ شاہ عالم مارکیٹ اور رنگ محل، آپ کو بتا پنجاب پورے کا کاروبار کا وہ مرکز ہے۔ وہ 2 بازار، چھوٹے سے بازار ہیں، تنگ تنگ سے، جس طرح ہمارے اندرون شہر، ایسے وہ اندرون شہر ہے۔ تو وہاں وہ شخص ڈان ہے، بتھا لیتا ہے، بدماش، لچا لفنگا۔ وہ مجھے بزرگ بتانے لگے کہ میں ایک دن شاہ عالم مارکیٹ گیا تو میں نے اس کو دیکھا، اتنی لمبی داڑھی، اوپر سر پہ ٹوپی اور لمبی سی سفید قمیض پہنی ہوئی، شلوار ٹخنوں سے اونچے۔ کہتے ہیں میں تو دیکھتا رہا، میں نے پہچانا نہیں۔ تو میں دور سے دیکھ رہا ہوں کہ کیسا ہے یہ نوجوان ہے، اتنا چوڑا اس کا سینہ ہے، اتنی چوڑی چھاتی، لمبا قد 6 فٹ ہے۔ تو اللہ نے اس کو اس عمر کے اندر کیسے رنگ لگا دی، اپنے محبوب کا غلام بنا دیا۔ یہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں، جن کا وہ مرید ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دور سے دیکھ رہا ہوں، میں نے پہچانا نہیں، تو میں دلی میں بات کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے تو پہچانا نہیں ہے، اس نے پہچان لیا کہ میرے حضرت صاحب ہے۔ اب وہ بھاگا ہوا آیا، آ کے جس طرح انسان جو ہے وہ محبت کا اظہار کرتا ہے، سلام دعا ہوئی،
اس نے اپنا تعارف کروایا کہ حضرت مجھے پہچانا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا میں نے نہیں آپ کو پہچانا. انہوں نے کہا جی میں وہی ہوں، میں وہی ہوں. کہنے لگے میں نے اسے کہا تو بدماش لچا لفنگا، تجھے تو میں سمجھا کے مر گیا، تو میری نہیں مانتا تھا. یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اللہ والو اب یہاں سے بات سننے والی. اس نے روتے کرلاتے ہوئے اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرض کی شیخ بدلنا تو میں نہیں، بدلنا تو میں نے تھا نہیں، میرے بھائی کی موت مجھے بدل گئی ہے، بدلنا میں نے نہیں تھا. ٹھیک ہے میں آپ کا مرید تو ہو گیا تھا لیکن میرا کوئی ارادہ بدلنے کا نہیں تھا. میرا اتنا لمبا چوڑا نظام تھا، بتا لینا، شالم مار کے رنگ محل سے ڈکیتیاں کروانا، لوگوں کو اغوا برائے توان کے لیے اٹھوانا، مار کٹائیاں کروانا، لڑکیوں کو اٹھانا، یہ جس طرح یہ کام ہوتا ہے ڈان کا. تو میرا تو ایک اتنا بڑا نظام تھا، ایک گینگ میرا پورا ہے لاہور کا مشہور. تو میں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ بھائی کی موت نے سب کو چھڑا دیا. اب اللہ والو یہاں سے بات سننے والی. تو شیخ نے حضرت صاحب نے کہا کہ وہ تمہارے بھائی کی موت کیسے ہو گئی، کیسے چھڑا دیا، کیا ہوا؟ کہنے لگا جی میرے بھائی نے ساری زندگی دین پہ گزاری. اللہ والو ساری زندگی دین پہ گزاری، اتنی لمبی داڑھی، مبلغ اسلام، دعوت و تبلیغ میں ساری زندگی لگائی. آخری وقت میں آ کے بیمار ہو گیا. اب بیمار علاج کر رہا ہے، بیماری بگڑتی جا رہی ہے، بیماری بگڑتی جا رہی ہے. کیوں؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ جو تو اعمال کر رہا تھا کثرت کے ساتھ وہ میرے لیے نہیں تھے، وہ شہرت کے لیے تھے. کہ لوگ مجھے محدث کہہ کے پکارے، لوگ مجھے مفکر کہہ کے پکارے، لوگ مجھے پیر کہہ کے پکارے، لوگ مجھے مبلغ اسلام کہہ کے پکارے، لوگ مجھے بڑا نیک صالح عابد زاہد کہہ کے پکارے. اب اللہ ایمان کو دیکھ رہا ہے، پرکھ رہا ہے. بیماری بڑھتی گئی. اب اللہ کیونکہ اندر ایمان تو درجے کا ہے نہیں، کسی اللہ والے سے نسبت تو ہے نہیں ہے کہ اگر بیٹری ڈاؤن ہونے لگی ہے تو کہیں اللہ والا پیچھے سے تھوڑا سا کرنٹ بھیج دے. کنڈی تو کہیں ڈالی نہیں ہے یا کہیں کسی سے بنا کے تو رکھی نہیں ہے کہ اپنے گھر میں بتی نہیں ہے چلو بندہ ہمسایوں سے لے لیتا. تو اب کنڈی کہاں ڈالے؟ اس حالت میں کس اللہ والے کو ڈھونڈے؟ تکبر کس پہ ہے؟ اپنے اعمال کے اوپر کہ میں نے اعمال والی زندگی گزاری ہے. بس اللہ والو یہی تکبر لے کے بیٹھ گیا. اب اس کو اپنے اعمال کا تکبر ہے، غرور ہے، اپنے زور تقوی کا غرور ہے کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے، میں اللہ سے اتنی دعائیں مانگتا ہوں، اللہ سن ہی نہیں رہا. اللہ ہے بھی ہے کہ نہیں؟ جب میں نے اتنی عبادت کی ہے، اتنے لوگوں کو میں نے تبلیغ میں لگایا ہے، تو میری اللہ سن ہی نہیں رہا، میری اللہ سن ہی نہیں رہا. تو اللہ ہے بھی ہے کہ نہیں؟ بس یہ پہلا قدم تھا جو کفر کی طرف لے کر گیا، پہلا قدم تھا جو کفر کی طرف لے کر گیا. اگر جوں بیماری بڑھتی گئی، وقت گزرتا گیا، مایوسی بڑھتی گئی. اب وہ بھائی جو ڈاؤن تھا، جو اللہ والا بن گیا، وہ کہنے لگا کہ میں ادھر رنگ محل میں بیٹھا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ تھڑے پہ، اپنی موج مستی میں مصروف تھا. تو بھائی کی موت کے ہم انتظار میں تھے، آج مرے یا تھے کل مرے، آج مرے یا تھے کل مرے، مر نہیں رہا تھا، موت نہیں آ رہی تھی. کہتا جی گھر سے فون آیا کہ فوراً گھر پہنچو، فوراً گھر پہنچو. کہتے میں گھر پہنچا تو جو میرا بھائی بسترے مر پہ پڑا تھا، یعنی بڑا بھائی، اس نے سارے سب لوگوں کو اشارہ کیا کہ قرآن لے کر آؤ. جب ہم سارے لواحقین متعلقین اکٹھے ہو گئے، ساری برادری اکٹھی ہو گئی، سب گواہ ہو گئے. اب وہ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے مردہ، نیم مردہ حالت میں بستر مرگ پہ. اب سارے لوگ کیا ہو گئے؟ اکٹھے ہو گئے. اس نے کہا قرآن لے کر آؤ. اس کی بیوی گئی بھاگ کر، اس نے وضو کیا، قرآن پکڑا، قرآن لے کر آئی، اس کو قرآن پکڑایا. اب سارے حیرت زدہ ہیں کہ یہ تو آنکھیں نہیں کھول رہا تھا اتنے عرصے سے، اتنی اس کی حالت جو نیم مردہ ہوئی تھی، آج اس کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں اور یہ بول بھی پڑا ہے اور مانگا بھی قرآن ہے. ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے، اللہ اس کو شفا دینے آ گیا، اللہ نے ارادہ کر لیا. اب اس نے قرآن ہاتھ میں پکڑا، اپنی بیوی بچوں تمام لواحقین متعلقین کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ گواہ رہنا میں اللہ کا بھی منکر، اللہ کے رسول کا بھی منکر اور اس قرآن کا بھی منکر. کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے. قرآن کو نیچے پھینکا، اللہ نے جہنم میں پھینک دیا. بس یہ بات منہ سے کہنی تھی، روح پرواز کر دی.
ساری زندگی اعمال والی گزاری ہے لیکن کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق نہیں تھا، اللہ والوں کی عزت نہیں تھی، دل میں حقارت تھی، اللہ نے مرتے وقت ایمان چھین دیا۔ اللہ والوں یہ کتابوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ آج کی باتیں ہیں، یہ آج کی باتیں ہیں۔ آج کہتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کو بابے کہہ کے پکاریں گے، تضحیق کریں گے، تمسکر اڑائیں گے تو کیا ہو جاتا ہے؟ بدبختو، ابلیس نے سیدنا آدم علیہ السلام کی توہین کی، اسے کیا ہو گیا؟ کیا اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی؟ بیمار ہو گیا؟ بستر پہ پڑ گیا؟ یا اللہ نے اس کی ذریت کو تباہ کر دیا، اس کی اولاد بند کر دی، اس کو کھانا پینا بند کر دیا؟ نہیں، بلکہ اللہ نے اور بڑھا دیا۔ اس نے جو مانگا اللہ نے وہ بھی عطا کر دیا۔ تصرف مانگا جا تصرف ہے، اختیار مانگا جا اختیار ہے، زندگی مانگی جا زندگی ہے، میں گمراہ کروں گا جا گمراہ کر، اللہ نے اور دے دیا۔ تو اللہ والو جو اس دور میں جتنا بے ادب گستاخ ہے، اللہ اس کا رزق اور بڑھاتا ہے اور بڑھاتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ اب یہاں میں ایک اور بات کہتا ہوں پھر بات ختم ہو جائے۔ ایک ہمارے ساتھی یہاں آتے ہیں، آج وہ نہیں آئے ہوئے، میرے پاس آئے، مجھے آ کے کہنے لگے، بلکہ رونے لگے، کہنے کیا لگے، رونے لگے کہ حضرت صاحب ہم آپ کے پاس بھی آتے ہیں، نماز روزے کی کوشش بھی کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، ہمیں جادو نہیں چھوڑ رہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ جادو نہیں چھوڑ رہا۔ جادو ختم ہوتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، پھر اس کی جو ہے نا وہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، پھر نقصان ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ والے، اگر جادو ہے، اللہ جادو نہ ہونے دے، اللہ تجھے شوگر کرا دے تو پھر کیا کرے گا؟ میں نے کیا بات کہی کہ اللہ والوں یہ چیمبر ختم ہو گیا ہوا ہے، اس چیمبر کا علاج امت کا ہونے والا ہے۔ کوئی ڈنڈے والا اللہ حکمران دے گا، کوئی عابد ظاہر مرد کلندر ہوگا تو علاج ہوگا۔ یہ اب مولویوں پیروں کی بات نہیں رہ گئی، اب یہ ڈنڈے کے ساتھ ہونے والا علاج ہے۔ تو جادو سے تنگ ہے تو جو شخص دل کا مریض ہے اسے پوچھ، ساری زندگی دوائی کھانی پڑتی، شوگر کے مریض سے پوچھ، ساری زندگی دوائی کھانی پڑتی، بلڈ پریشر کے مریض سے پوچھ، ساری زندگی دوائی کھانی پڑتی، کینسر کے مریض سے پوچھ، ساری زندگی دوائی کھانی پڑتی۔ جس عمر میں بھی ہو گیا، آگے وہ جتنے سال بھی زندہ ہے تو کس پہ زندہ رہے گا؟ دوائی پہ۔ میں نے کہا کبھی اس نے تو یہ بات نہیں کہی۔ اگر تیرے پہ جادو ہو گیا تو یہ اللہ کے فیصلے کو جھٹلا رہا ہے تو ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ یہ فیصلہ بدل دے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی نسبت کے صدقے۔ تو میں اللہ کو اس سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو جادو واپس لے لے، کوئی اور بلا دے دے۔ دیکھیں نا بھائی، بلائی بدلنی ہے نا، امتحان ہی بدلنا ہے نا، مصیبت ہی بدلنی ہے نا۔ اللہ والوں اس دنیا میں جب تک زندہ ہو مصیبتیں ختم نہیں ہونی۔ یہ فقیر بتا بتا کے تھک گیا ہے۔ یہ زندگی مصیبتوں کا نام ہے، پریشانیوں کا نام ہے، آزمائشوں کا نام ہے، یہ دنیا دارالآزمائش ہے۔ آج ہم سارے مل کے دعا کریں کہ یا اللہ جس پہ جادو ہے پوری دنیا میں جہاں میرا یہ بیان جائے، یا اللہ سب کا جادو ختم کر دے، سب کو کینسر کی بیماری دے دے۔ کوئی بندہ آمین کہنے کو تیار ہے؟ اللہ والو شرم سے مر جاؤ، شرم سے مر جاؤ۔ چلو میں کرتا ہوں دعا، آپ میرے سے اتنا مان کر کے آتے ہیں، اب تو سوشل میڈیا والے بھی میرے پہ باری باری جاتے ہیں، تو وہ بھی دعا کریں، جو بیان سن رہے ہیں آپ بھی کرو۔ میں دعا کرتا ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں، یا اللہ میرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے تو میرے ان ہاتھوں کو نہ دیکھ، تو کملی والی کی زلفوں کو دیکھ، میرے شیخ کی سفید داڑھی کو دیکھ، پوری دنیا میں تیرے محبوب کی امت کے اوپر جس کے بھی جادو ہے، کالی نظر ہے، حسد کی نظر ہے، بندش ہے، یا اللہ تو سب کی ختم کر دے، ان سب کو کینسر میں مبتلا کر دے۔ بولو، اب چپ کر گئے ہو، آمین کیوں نہیں کہہ رہے آپ؟ میں بددعا نہیں کر رہا، میں دعا کر رہا ہوں۔ ہم صرف بلا بدل رہے ہیں، یا اللہ یہ بلا نہیں چاہیے، یہ چاہیے، ساری مرضی نہیں چاہیے۔ چلو کینسر نہیں ہے، انا کر دے، چلو ہاتھ اٹھاؤ، اٹھاؤ ہاتھ، اے اللہ جادو لے لے، سانو سارے کو انا کر دے۔ چپ کر گئے ہو اب بھی؟ چلو یہ بھی بابا بلا بدل لیں، یا اللہ ہم سب کو لولا کر دے۔ اللہ والو، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے راضی رہو، جس حال میں رکھا ہے راضی رہو۔
ہو سکتا ہے تمہارے اوپر جادو کا اثر کم ہو، تکلیف کم ہے، اللہ کوئی اور بلا بھیج دے تمہارے سے وہ برداشت نہ ہو اور تم ایمان بھی دے بیٹھو، جیسے وہ مبلغ اسلام ایمان دے بیٹھا جس کی میں نے ابھی بات کی. اس سے کیا ہوا؟ آزمائش برداشت نہیں ہوئی، وہ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوا. اللہ والو، جادو ہو جانا یہ ظلم نہیں ہے. اللہ کسی پہ ظلم کرتا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے. نصیبوں والے ہو کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے اپنے محبوب کی سنت پوری کرنے کے لیے. کہ کملی والے پہ جادو ہوا، آج تیرے پہ ہو گیا ہے، تو وہی طرز عمل اختیار کر جو کملی والے نے اختیار کیا تھا، تجھے وہ سنت پوری کرنے کا موقع مل جائے گا. تو میں نے یہ بات عرض کر رہا ہوں، تو میرے پاس آئے تو میں نے جب ان کو یہ بات کہی، چلو جی ٹھیک ہے، میں ان کا نام لے کر کہا کہ آپ تو مجھے بڑو پہنچی ہوئی سرکار سمجھتے ہیں، تو میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو اللہ آپ کے اوپر جادو ختم کر دیتا ہے. تو میں نے ہیپاٹائٹس ان کو کہا، میں کہ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جادو واپس ہیپاٹائٹس بیچ دے. تو چپ کر گئی، کہتے جی نہیں بات گالتے اٹھے رہی ہے. تو کہنے کہ اب ان کو یہ بات کی ترغیب کس نے دی میرے پاس آنے کی؟ کیوں؟ انہوں نے کنٹرول شیڈ میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی. کیا کیا؟ کنٹرول شیڈ، یہ مرغیاں ہوتی ہیں، برائلر مرغی جو ہوتی ہے، اس کے کسی کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ کی. میں نے بیان کہاں سے شروع کیا تھا کہ ایمان کا تعلق ہے اعمال کے ساتھ، اور اعمال کا تعلق ہے صحبت کے ساتھ. جیسی صحبت ہوگی ویسا رنگ ہو جائے گا. انشاءاللہ میرے دل میں اللہ نے ایسی بات ڈالی ہے، سارا بیان مکمل ہو جائے گا. اب اعمال کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اعمال کے ساتھ. اور اعمال کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ صحبت کے ساتھ. اب انہوں نے جو پارٹنرشپ کی ہے وہ شخص کا ہے جو مانگتے ہیں حوالے، جو کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے، نہ ہم پیروں کو مانتے ہیں، نہ ہم فقیروں کو مانتے ہیں، بس ہم اللہ کو مانتے ہیں. یعنی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ والوں کو نہیں مانتے. کیسا عقیدہ ہے؟ کتنا خوبصورت عقیدہ ہے. کوئی شخص مجھے کہ حضرت صاحب میں آپ کو تو مانتا ہوں، آپ کی اولاد کو نہیں مانتا، تو میں اس کو مان لوں گا؟ یا میں ان سے محبت کرتا ہوں خضر سے، تو کوئی مجھے آگے کہ حضرت صاحب میں آپ کو تو مانتا ہوں خضر کو نہیں مانتا، تو پھر میرا وہ رنگ دیکھے گا نا. تو اللہ اپنے کیا جلال دکھائے گا، اللہ اپنے کیا رنگ دکھائے گا. اللہ کہے گا میں اس کو مانتا ہوں، تو کون ہوتا ہے کہ کہنے والا کہ میں اس کو نہیں مانتا؟ تو وہ کسی کو مانتے نہیں ہیں. ان کے ساتھ انہوں نے اپنے کاروباری پارٹنرشپ وہ کنٹرول شیڈ بنایا ہوا. مجھے کہنے لگے حضرت صاحب میں اللہ بھی کرتا ہوں، میرا آپ کے ساتھ تعلق بھی ہے، میرے پہ جادو ختم نہیں ہوتا، جادو ہوتا ہے پھر ختم، پھر ہوتا ہے پھر ختم، پھر ہوتا ہے، جان نہیں چھوٹ رہی. وہ میرا فلاں پارٹنر ہے کنٹرول شیڈ والا، وہ ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان پہ نہ جادو ہوتا ہے نہ اثر ہوتا ہے، ان کا کنٹرول شیڈ بھی صحیح چلتا ہے، جس میں میں نے پارٹنرشپ کی ہوئی ہے میرا اکثر نقصان ہو جاتا ہے. میں نے کہا، ان کا نام لے کے میں نے کہا وہ کنٹرول شیڈ والے کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے؟ کہتے ہیں وہ تو مندہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا وہ جو کنٹرول شیڈ والا ہے کبھی اس کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی ہے؟ کہتے ہیں یہ نہیں دیکھی. میں نے کبھی اس کو درود پڑھتے دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ہم نے یہ پڑھتے بھی نہیں دیکھا. ان دنوں میں ہم نے 12 کروڑ مرتبہ آیت الکرسی شروع کی ہوئی تھی. تو میں نے کہا آپ نے پچھلے دنوں میں 1.25 لاکھ مرتبہ آیت الکرسی پڑھی ہے. میں نے کہا وہ مائی کا لال مجھے لا کے دکھاؤ، کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی محقق، کوئی مناظر جس نے اپنی زندگی میں محض اللہ کی رضا کے لیے اور حضور کی امت کی مغفرت کے لیے احصال ثواب کی نیت سے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت الکرسی پڑھی ہو. میں اس بندے کے جوتے اٹھانا چاہتا ہوں، اس بندے کے جوتے اٹھا کے سر پہ رکھنا چاہتا ہوں جس نے میرے حضور کی امت سے اتنا پیار کیا ہو. کہنے کو وہ عالم ہے، پیر ہے، وہ مجھے بندہ دکھاؤ جس نے زندگی میں 1.25 لاکھ مرتبہ آیت الکرسی پڑھی ہو محض اس کے لیے کہ میرے حضور کی امت بخشی جائے. تو میں کہ اس عمل کی اس کو توفیق ہے؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ آیت الکرسی کے ایک ایک حرف کے اوپر 70 ہزار نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور آیت الکرسی کے 313 حروف ہیں. تو ایک بار پڑھنے سے کنیاں کو مل جاتی ہیں. میں نے کہا گھر جا کے حساب ذرا خود کر لینا. پھر ایک بار پڑھنے پہ جتنی ملتی ہیں، اگر کیلکولیٹر کے اندر آسرا ہو، حوصلہ ہو، تو اس کو 1.25 لاکھ سے ذرا ضرب بھی دے لینا. اگر کیلکولیٹر پھٹنے سے بچ گیا تو، اگر کیلکولیٹر پھٹنے سے بچ گیا تو اللہ والے، میں نے کہا تیرا دماغ کہاں چلا گیا ہے؟ اللہ نے اس کو 4 مرغیاں دے دی ہیں،
اس کا ایک کنٹرول شیڈ کا ایک فلور کے اندر بیماری نہیں آئی تو تو اس سے متاثر ہو گیا. تو نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے تھوڑا سا مال لے کے مجھے اعمال کتنے دے دیے ہیں. تھوڑا سا مال لے کے چند مرغیاں میری مر گئی ہیں، چند مرغیاں اللہ نے لے کے مال کتنا دے دیا ہے. اس دنیا میں اعمال کی توفیق کتنی دے دی ہے، اور ان اعمال کی اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں جو قیمت لگائے گا وہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا، وہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا. میرے کملی والے کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے آیت الکرسی پڑھی ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، ادھروں مویا ادھروں جنت ہے. ایک قدم کے اوپر جنت ہے، ایک قدم کے اوپر، ایک قدم کے اوپر. یہ ہے اعمال والی زندگی، اعمال والی زندگی. ادھر موت، ادھر سانس نکلے گی، روح پرواز کرے گی، تو اگلے قدم میں جنت میں. تو جس نے 1.25 لاکھ پڑھی ہوگی اور اپنے مقصد، دنیا کے کسی مقصد کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا کملی والا راضی ہو جائے. کس طرح راضی ہو جائے؟ ان کی امت بخشی جائے. قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو، جو آ چکے ہیں، جو جا چکے ہیں، سب کی روحوں کو ہدیہ ہو رہا ہے. جن سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہماری جان پہچان نہیں ہے. اللہ والوں سوچو یہ اللہ نے کتنے بڑے عمل کی توفیق دی اور کتنا بڑا کرم ہے. ہمارا تعلق واسطہ نہیں ہے، جان پہچان نہیں ہے. اللہ والوں اللہ کا عرش ہل جاتا ہے کہ ایک بندہ اتنا رحیم ہے، اتنا میری مخلوق کے اوپر رحیم ہے، اور وہ میری عطا سے رحیم ہے. میں تو حقیقی رحیم ہوں، وہ کنجوس ہو کے اتنا کرم کر رہا ہے تو میں کریم ہو کے اس پہ کرم نہ کروں. بندہ کنجوس ہے نا، ظالم ہے. بندہ کنجوس اور ظالم ہو کے اتنا کرم کر رہا ہے، اتنا رحم کر رہا ہے، آنے والوں کے لیے بخشش مانگ رہا ہے، جانے والوں کی بخشش میرے سے مانگ رہا ہے. تو میں تو بخشنے والا ہوں، وہ تو منت کرنے والا ہے، میں تو فیصلے کرنے والا ہوں. میں کسی کو نہ بخشوں تو کیا تو میرا کر لے گا. وہ ترلے کرنے والا جو کمزور ہے، عاجز ہے، مسکین ہے، وہ اتنا رحم کر رہا ہے تو میں فیصلے کرنے والا، رحم کرنے والا، اکرم الاکرامین ہو کے میں اس کو نہ سنبھالوں، اس کی زندگی نہ سنبھالوں، اس کے نظام کو نہ سنبھالوں، اس کی آخرت نہ سنبھالوں. اللہ والوں صرف ہمارے اوپر جادو کیوں ختم نہیں ہوتا، بندش کیوں ختم نہیں ہوتی؟ ہماری بے صبری کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ بے صبری. اللہ والوں جب بے صبری ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ نے جس ایک عذاب کے اندر، آزمائش کے اندر، مصیبت کے اندر، بلا کے اندر، بیماری کے اندر ڈالا ہے، جب ہم بے صبری کریں گے اس بے صبری کا بعض دفعہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بے صبرا ہو کے کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہے کہ اللہ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے اپنے بندے کو نہ نہیں کرتا، بندے کو نہ نہیں کرتا. اللہ کہتا ٹھیک ہے، میرے مقرر بندے نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، ہیپاٹائٹس ختم کر دو، جادو ختم کر دو، بندش ختم کر دو. ختم ہو گئی. 5 دن بعد کرو کڑی پچ گئی. اللہ نے اولاد کو نافرمان کر دیا، بیوی کی زبان کو خراب کر دیا، زبان درازی والی بنا دی، نافرمان کر دی. دکان بند کر آیا، اچھی بلی دکان بند کی، فیکٹری بند کر کے آیا، بڑا خوش گھر آ رہا ہے، گھر آ کے اپنے بیوی بچوں سے مشغول ہے. پیچھے سے چوکیدار کا فون آیا، فیکٹری نو آگ لگ گئی ہے، دکان نو آگ لگ گئی ہے، ڈاکہ پہ گیا ہے. اب کدھر جائے گا؟ اب کہاں جائے گا؟ دوبارہ اسی بندے کے پاس جائے گا جس اللہ والے کے پاس گیا، دوبارہ اس کے پاس جائے گا. تو اللہ بھی کہے گا تو کب تک فیصلے بدلواتا رہے گا؟ اگر میرے عطا کرنے کی کوئی حد نہیں ہے تو میرے پکڑنے کی کوئی انتہا نہیں ہے. میں تجھے ایک مصیبت سے نکالوں گا تو دوسری میں ڈالوں گا. ہاں، جس حال میں نے تجھے رکھا ہے اس حال میں تو صبر کر لے، میں جو نقصان ہوا ہے وہ بھی لوٹا دوں گا، جو تیرے پہ موجودہ حالات ہے وہ بھی بدل دوں گا. ان اللہ مع الصابرین. جس حال میں جادو میں ہے تو صبر کر لو، بندش میں ہے تو صبر کر لو، کاروباری تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے تو صبر کر لو، کوئی روحانی تنگی ہے اس میں صبر کر لو. زمانہ تو کر رہا ہے، کتا کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، صبر کر لو. جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے
اس حال میں صبر کر لو اور اللہ سے مدد مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، اپنی عاجزی پیش کرتے رہو کہ یا اللہ جس حال میں رکھا میں راضی ہوں، لیکن میں کمزور ہوں، تو حالات بدلنے پہ قادر ہے، تو آزمائش کے بغیر بھی تو پار لگانے پہ قادر ہے، آزمائشیں تو بڑے بڑے دے آنی ہے، میں تو بڑا نہیں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کرو، نہ کہ افراتفری، بے صبری۔ تو بے صبری کا نتیجہ میں نے ابھی بتایا کیا نکلے گا؟ بس اوقات آپ کے آنسو اتنے قیمتی ہوں گے، تڑپ والے ہوں گے، اللہ فیصلہ بدل دے گا، جادو ختم ہو جائے گا، بیماری ختم ہو جائے گی، ذلت ختم ہو جائے گی، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، سب کچھ ہو جائے گا، 4 دن بعد نیا پرچہ آ جائے گا۔ 4 دن بعد کیا ہو جائے گا؟ نیا پرچہ، نیا امتحان، نئی آزمائش، نئی پسوڑی۔ اور جب اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ گے تو 5 گھی سر کڑائی میں، اللہ 5 گھی میں کر دے، جس حال میں بھی ہے۔ اللہ والوں، میں نے آپ کو دلائل کے ساتھ بات کیا، آج میں نے سارا بیان عقلی طور پہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کو یہ ہے کہ اللہ ہمارے حالات نہیں بدل رہا، میں دعا کرتا ہوں، پھر ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے آپ۔ دیکھنا، آپ مجھے آگے بار بار کہتے ہیں نا حضرت صاحب دعا کریں، حضرت صاحب دعا کریں، حضرت دعا کریں۔ بھائی یہ دعا میری قبول ہو ہی نہیں سکتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں یہ دعا کروں کہ یا اللہ زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے۔ کیا فرعون بننا چاہتے ہو؟ فرعون بن کے مرنا چاہتے ہو؟ فرعون واحد ہے جس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھ کے دیکھو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام نبیوں کے مصائب اکٹھے کیے جائیں تو میرے مصائب بڑھ جائیں گے۔ اہل بیت کے مصائب پڑھو جنہوں نے اپنا سارا گھر جو ہے صحرا کے تپتے صحرا میں لٹا دیا، پھر بھی وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حسین کا نانا اگر اتنا تصرف اور اختیار والا ہے تو نواسہ جو ہے وہ بلکتا رہا پیاس سے اور تڑپتا رہا صحرا کی، کربلا کے صحرا میں، تو مدد کیوں نہیں کی؟ کیوں؟ نانا اللہ کی رضا پہ راضی تھا، تو نواسہ نانے کی رضا پہ راضی تھا۔ مولا حسین کربلا میں کھڑے ہو کے مدینے کی طرف دیکھتے رہے، اپنے نانا حضور کو دیکھتے رہے، جب میرا نانا اللہ کی رضا پہ راضی ہے تو میں بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ تو پھر عزتیں یزید کو ملی ہیں یا مولا حسین کو ملی ہے؟ وہ جی کے بھی مر گیا تو میرا مولا حسین مر کے بھی جی گیا ہے۔ یزید جی گیا، وہ زندہ تھا نا، وہ تو نہیں مرا، وہ جی کے بھی مر گیا۔ آج کوئی اپنی اولاد کا نام یزید رکھنا چاہتا، یا کوئی اپنے گھر میں گئے یار یہ 4 دوست آنا، کل جمعے کے بعد ہم نے ذکر کرنا ہے یزید کا، کوئی کہتے ہیں؟ سارے یہ کہتے ہیں نا ہمارے گھر آنا، محرم کی ہم نے محفل رکھی ہے، ذکر حسین کرنا ہے، ذکر حسین کرنا ہے۔ وہ مر کے بھی جی گئے، وہ جی کے بھی مر گئے، کیوں؟ وہ اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہوئے۔ تو جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے اللہ نے انہیں امر کر دیا۔ تو اللہ والوں، کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جن حالات میں اللہ نے رکھا ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو بیٹیوں پہ راضی ہو جو، بیٹے دیے ہیں تو بیٹوں پہ راضی ہو جو، اگر اللہ نے دونوں نہیں دیے اس پہ راضی ہو جو، کوئی بیماری دی ہے، کوئی سستی دی ہے، کوئی پریشانی دی ہے، اس پہ راضی ہو جو، بس ابھی راضی ہوئے ایسے حالات کھل جائیں۔ ایسے کبھی، اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کا میرا بیان سن کے آپ سارے دکھی ہو گئے ہوئے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو مزاح کے ساتھ آپ کا وہ کیفیت بدل دیتا ہوں۔ حالات بھلا کیسے بدلیں گے؟ اگر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ گے تو دروازہ کیسے کھلے گا؟ جن جو ولیمے دی روٹی کھل دی، خوش ہو گئے ہو نا، اپنی اوقات یاد آ گئی نا ہمیں، ولیمے دی روٹی کدی کھل دی ویکھی ہے؟ وہ کناد ہٹتی ہے نا تو ایک بندہ آتا ہے، وہ عبدالصمد کی طرح کہا، میں ڈنڈا پکڑا ہوتا ہے، وہ آج روٹی کھل گئی ہے، پر روٹی نہیں کھلتی، پٹے کھل جاتے ہیں، پٹے کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ جس طرح روٹی کھلی انی بہ گئی، کیا ہوا؟ انی بڑھ گئی۔ اللہ والوں، میرے رب کے فیصلوں پہ صبر کر لو گے، اللہ کی رحمت ایسے اترے گی کہ انی بڑھ جائے گی، انی بڑھ جائے گی۔ ہر بندہ دیکھے گا کہ یار یہ کل تک تو ذلیل حقیر تھا، آج یہ اس کو کیا رنگ لگ گئے،
آج کیا رنگ لگ گئے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ میرے رب نے جس آزمائش میں رکھا ہے، میری آپ کی تقدیر لکھنے والا اللہ ہے، یا تو پھر آج مجھے یہ بتا دو کہ اللہ سے بہتر کوئی تقدیر لکھنے والا ہے؟ کوئی ہے؟ تو جو اس نے لکھا ہے ہمارے لیے بہتر لکھا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن حالات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مجھے آپ سب کو رکھا ہے، اللہ ہم سب کو اس کے اوپر صابر بنا دے، اس پہ ہمیں مقام رضا عطا کر دے کہ ہم راضی ہو جائیں۔ اے اللہ تیری رضا پہ راضی، لیکن یہ دور صبر والا نہیں ہے، کیوں؟ یہ اعمال والا دور نہیں ہے، یہ روحانیت والا، نورانیت والا دور نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو بار بار ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں، ٹو دے رہا ہوں، دعا بھی کرتے رہنا۔ اے اللہ تیری رضا پہ راضی ہوں، تیری رضا پہ راضی ہوں، لیکن کمزور ہوں۔ یہ نہیں کہنا کہ بس ٹھیک ہے جی میں رضا پہ راضی ہوں، جو ہوں ہو ہی جائے، یہ تکبر ہے۔ اللہ گیئر بدل دے گا، پہلا ہے تو دوسرا، دوسرا ہے تو تیسرا، کہ اتنا ڈاٹا ہے، چلو جی تھوڑی سی سپیڈ بڑھا دو، ایک گیئر اور ڈال دو تو چیخیں نکل جائیں گی۔ اس لیے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس پہ راضی بھی رہنا ہے اور روتے بھی رہنا ہے، کرلاتے بھی رہنا ہے، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگتے بھی رہنا ہے، وسیلہ پیش کرتے رہنا ہے، عاجزی کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ جن حالات میں تم نے رکھا ہے میں تیری رضا پہ راضی ضرور ہوں، لیکن میں کمزور ہوں، میری داڑھی کے سفید بال دیکھ لیں، بڑا عیال ہے، رزق کی تنگی ہے، بچے بلکتے ہیں، ان کے لیے گرم کپڑے نہیں ہیں، اے اللہ جو میرے دل پہ بیت رہی ہے بس وہ دیکھ لیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے بیان کروں اپنی بے بسی کو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تیرے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں، بس یہ دیکھ لے میرے اندر کیا ہے۔ تو اللہ والو، نہ عربی بولنے کی ضرورت، نہ پشتو بولنے کی ضرورت، نہ پنجابی سرائکی بولنے کی ضرورت، سونے نو کہ انہو علیم بذات الصدور، جو تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، سونے بس یہ دیکھ لے کہ اندر کتنا رو رہا ہے، یہ کیسے پھٹ رہا ہے۔ جس حال میں ہوں میں اس حال میں راضی ہوں، تیری رضا پہ راضی ہوں، تیرے بھیجے ہوئے فیصلوں پہ راضی ہوں، تیرے بھیجے ہوئے حالات پہ راضی ہوں، لیکن بس اندر دیکھ لے اندر کیا ہے، کہ دنیا نے مجھے کیسے ذلیل کیا ہوا ہے۔ جن کا دینا ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں، جن سے لینا ہے وہ دیتے نہیں ہیں۔ میری جوان بچیاں گھر پہ بیٹھی ہیں، کوئی رشتہ لینے کو تیار نہیں ہے۔ اے اللہ تو نے مقدر لکھے، تو مجھے اولاد دینے پہ قادر ہے، تو پھر وہ بھی اور در ہے جہاں سے بچیوں کے رشتے ملیں گے۔ تو مجھے بیماری دینے پہ قادر ہے، تو پھر یہ کوئی اور در ہے جہاں سے شفا ملے گا۔ تو اللہ والو، اللہ سے باتیں کرنے سیکھو، اللہ سے باتیں کر، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، لیکن دکھڑوں کے اندر گلا نہیں۔ اگر اللہ سے بات کرنی نہیں آتی تو پھر رب کے سامنے بیٹھ جاؤ کہ سونیا اے تختی دیکھ رہے ساری میں نے لکھ کے کالی کر دی ہے، خود ہی پڑھ لے، تو علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، میں تجھے کیا بتاؤں؟ میں مرشد کا بیان سن کے آ رہا ہوں، میں کوئی ایسا فکرہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہتا کہ گستاخی ہو جائے، تو آپ ہی پڑھ لے بس۔ تو اللہ والو دیکھو، یہ کر کے فقیر کا کلیہ استعمال کر کے دیکھو، اگر اگلے دن فجر کی اذان آنے سے پہلے تقدیر کے فیصلے نہ بدل جائے تو پل صراط ہوگا، میرا گریبان ہوگا۔ تو رب کی رحمت کو جھنجھوڑ کے تو دیکھ، تیرا ایمان اور یقین کس پہ بنا ہے؟ کڑیوں کے اوپر، کالی ہنڈیا کے اوپر، تویزوں کے اوپر۔ ہمیں روزانہ سینکڑوں میسج آتے ہیں، حضرت صاحب آپ وظیفے تو بتاتے ہیں، کوئی تویز بھی دینے ہو؟ میں کہا جی میں تویز دینے والا نہیں، میں تویز کٹنا لانا۔ ہمیں بتا دو، میسج کرتے ہیں حضرت صاحب آپ اتنے وظیفے بتاتے ہیں، اتنا پڑھنے کو بتاتے ہیں، اتنے اعمال بھی بتاتے ہیں، کوئی دم درود بھی کرتے ہو، کوئی تویز بھی دیتے ہو؟ میں نے کہا جو گلے میں گاٹے ڈالے ہیں میں وہ کاٹنے کے لیے تو بیٹھا ہوں، کہیں سے جان چھڑا لو، اعمال کی طرف آ جاؤ، حضور کی غلامی کی طرف آ جاؤ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی طرف آ جاؤ گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ صبر بھی مل جائے گا اور طمانینت بھی مل جائے گی، اطمینان بھی مل جائے گا۔ تو اللہ یہ تمام گزارشات ذہن میں رکھتے ہوئے علاج کرنا کیا ہے؟ سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے، چاہے روحانی علاج ہو چاہے بدنی علاج ہو، یعنی جسمانی علاج ہو۔ جو تو آپ بدنی علاج
کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، جس بھی حکیم سے، ڈاکٹر سے، وہ وہاں سے کرواتے رہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ جہاں تک روحانی علاج کی بات ہے، وہ فقیر بتاتے، وہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص ایسا بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری 25 سال 30 سال سے بندش ختم نہیں ہو رہی، بڑے دھیان کے ساتھ سننی ہے بات، 20-25 سال سے جادو ختم نہیں ہو رہا، بندش ختم نہیں ہو رہی، حضرت صاحب جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے رزق کی تنگی ختم نہیں ہو رہی۔ میں آج کل کی باتیں نہیں کر رہا، پرانی، جسے کہتے ہیں نا پرانی قبض ہے، پرانی باتیں کر رہا ہوں۔ یعنی مایوسی کی انتہا ہوئی ہے کہ ڈاکٹروں سے علاج کروا کے ہم برباد ہو گئے ہیں، گھر بک گیا ہے، جانور بک گئے ہیں، لیکن شفا نہیں ہو رہی، جادو ختم نہیں ہو رہا، بیماری ختم نہیں ہو رہی، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کسی بھی قسم کا اللہ والو مسئلہ ہے جو انسان کے ساتھ جڑا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں نے کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، ہر جگہ گیا ہوں، میں صرف ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کوئی اعلان کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ بابا جی سرکار کے غلام کو ایک دفعہ آزما کے دیکھ لے، میری بات کو آزما کے دیکھ لے، تو کہتا میں نے 25 سال سے کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، تو اس نمانے کو بھی آزما کے دیکھ لے، آزمانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا، میں یہ کہہ رہا ہوں میں کچھ بتانے لگا ہوں، تو اس کو ایک بار یقین کامل کے ساتھ کر کے دیکھ لے، اگر اللہ تیری تقدیر کے لکھے فیصلے نہ بدل دے تو پھر میرے سے آگے بات کر، پھر میرے سے آگے بات کر۔ تو جہاں اتنوں کو آزمایا ہے، اعمال کیے ہیں، صدقہ خیرات کیے ہیں، پیسہ خرچ کیا ہے، جو میں بتانے جا رہا ہوں اس میں تو کوئی ہے ہی کچھ نہیں، اس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ والو جو لوگ اس حد تک مایوس ہو چکے ہیں اپنی زندگی سے یا روحانیت سے یا اللہ والوں سے مایوس ہو چکے ہیں، اللہ نہ کرے ایمان ان کا نہ چھن جائے، اس حال تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کو میں مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہوں جو میں عمل بتا رہا ہوں یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز 7 دن کے اندر اندر حالات آپ کو بدلتے ہوئے نظر آئیں گے، 7 دن کے اندر اندر حالات بدلتے آئیں گے۔ جب یہ عمل آپ سنیں گے آپ کا دل گواہی دے گا کہ اے عمل کرنے والا ہے، یہ کرنے والا ہے، کہ اس کا طریقہ ہی ایسا ہے، طریقہ ہی بتاتا ہے کہ حالات بدل جائیں گے، ہواؤں کے رخ بدل جائیں گے، اللہ ذلت کا نظام بدل دے گا، اللہ بیماریوں کا نظام بدل دے گا، اللہ بندش کے دروازے جو ہیں ان کو کھول دے گا، رزق کے دروازوں کو کھول دے گا، اللہ عزت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ کوئی بھی شخص جو متاثرہ ہے یعنی مریض ہے، 40 دن فجر کی نماز نہا کے پڑھنی۔ کیوں امیر صاحب، محمد خان صاحب، سیدھی جا کے کوئی لگی کاننے سے لگی ہے دل سے لگی ہے؟ نہیں، میں نے کہا ہے کہ 40 دن فجر کی نماز غسل کر کے نہا کے پڑھنی ہے۔ یہ فقیر کی بات کان میں جا کے لگی ہوئی ہے، اکھ سے لگی ہے یا دل سے لگی ہے؟ کہتے ہیں دل سے لگی ہے، الحمدللہ دل میں لگنی تھی۔ 40 دن فجر کی نماز نہا کے پڑھنی، کوئی کام ہی نہیں، کوئی کالا بکرا نہیں، نہ سرد بکرا ہے، کوئی کالا بکرا نہ سرد بکرا۔ توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ والے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی کالا بکرا نہیں اور نہ سرد بکرا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ فجر کی نماز تازہ غسل کر کے پڑھنی ہے۔ تو فجر کی نماز نہیں پڑھنی، میرے سر احسان کرنا ہے یا اللہ کے سر پہ احسان کرنا ہے؟ میں نے تو اس میں صرف اضافہ کیا ہے کہ وضو کی بجائے نہا لو۔ ڈاکٹروں کے پاس جانے کے لیے نہاتے ہو، ولیمے میں جانے کے لیے پینٹ کوٹ پہنتے ہو، نہاتے ہو، فیشیل کرواتے ہو، سارا کچھ کرواتے ہو، تو اللہ کے گھر جانے کے لیے نہانے میں موت پڑ دی ہے؟ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فجر کی نماز تو پڑھنی پڑھنی، کیا بغیر وضو کے پڑھنی؟ وضو بھی کرنا ہے تو تھوڑا پانی بالٹی ایک اور پا کے نہا لو۔ 40 دن فجر کی نماز با جماعت نہا کے پڑھو، اللہ زمانے کی بندشیں دور کر دے گا۔ لا علاج بیماریوں کا علاج اس عمل کے اندر ہے، ذلتوں کا نظام اللہ ختم کر دے گا، ذلتوں کا علاج اس عمل کے اندر ہے، عزتوں کا نظام اس عمل کے اندر مخفی ہے، رزق کے سارے خزانے اس عمل کے اندر مخفی ہیں، چھپے ہیں۔
عزتوں کا، بلندی درجات کا، اور سب سے بڑھ کے روحانیت کا اعلیٰ ترین مقام پانا چاہتے ہو، مقام غوثیت پہ پہنچنا چاہتے ہو، اللہ نے اس مقام کو بھی اس عمل کے اندر چھپایا ہے، اس عمل کے اندر چھپایا ہے کہ فجر کی نماز نہا کے پڑھنی، غسل کر. اب کیا کرنا ہے؟ عشاء کی نماز مثلا آج سے جمعرات ہے، آج آپ جا کے یہ عمل کرتے ہیں تو 1.5 لیٹر پانی کی بوتل لے کے، بڑی بوتل جو خالی گھر میں پڑی ہوتی ہے وہ ایک لے کے آپ نے اس کے اوپر پڑھنا ہے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ، 7 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ، 7 مرتبہ چاروں کل بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور 7 مرتبہ تیسرا کلمہ، اور 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک. یہ ساری چیزیں ملا کے کتنی ہو جائیں گی؟ 7 چیزیں ہیں، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل اور تیسرا کلمہ. 7 یہ ہو گئے، اور اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک تو نہیں بھولے گا. اور تمام چیزیں، صورتیں، آیات یا کلمہ، یہ سب چیزیں بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی. جب ختم شریف شروع کرنا ہے یا یہ عمل شروع کرنا ہے تو پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آگے بسم اللہ الرحمن. اعوذ باللہ ایک بار پڑھیں گے، لیکن بسم اللہ ہر صورت کے ساتھ ہر بار پڑھیں گے. خلاص سمجھ آ رہا؟ 1.5 لیٹر والی پانی کی بوتل پہ یہ پڑھ کے دم کر دینا ہے. کس وقت دم کرنا ہے؟ رات سونے سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد، جس وقت بھی پڑھے. خواتین ہی عمل کریں تب ہے، مرد کریں تب ہے. اب وہ پانی دم والا بن گیا، اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی 2 گھونٹ 4 گھونٹ جتنی طبیعت مائل ہے، آدھا گلاس وہ پی لیں، وہ پی لینا، اور 4-5 قطرے پانی کے نکال کے اپنے ہاتھ پہ لگا کے چہرے پہ جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہ ہاتھ وہاں پھیر دیں. اپنے گھر پہ بھی پھونک ماریں، اپنی آل اولاد، مال، فیکٹری، دکان، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، زمینیں دی ہوئی ہیں، اس کو تصور کر کے اس کو پھونک ماریں. لمبی تان کے سوچیں. کیا کریں؟ سوچیں. کوئی مشکل ہے؟ سمجھنے میں کوئی مشکل ہے؟ اب اصل عمل کا وقت شروع ہوتا ہے. اب آپ نے جس طرح آج کل 6 بجے فجر کی جماعت ہو رہی ہے تو آپ نے اللہ والوں اٹھنا ہے 5:30 بجے یا 5:15 بجے. بس 15 منٹ کی قربانی ہے، 15 منٹ کی، تاکہ آپ آرام سکون سے نہا کے باجماعت نماز پڑھ سکے، تھرتھلی نہ ہو. تو آپ فرض کے 6 بجے جماعت ہو رہی ہے تو آپ 5:15 بجے کا الارم لگا رہے، بیت الخلاء جائیں، واش روم جائیں، اپنی ضرورت پوری کریں، نہائیں دھوئیں، بالکل سکون کے ساتھ نہا کے وہ جو پانی رات کو دم کیا تھا وہ ساتھ لے کے جانا، جو رات کو پانی دم کیا وہ ساتھ لے کے جانا. اور ایک بڑے ٹب کا انتظام کرنا ہے، پلاسٹک کے ٹب کا، جس میں آپ بندہ کھڑا ہو اور وہ پانی ڈالے تو باہر نہ گرے. یعنی بڑا برتن ہو، ٹب ہو پلاسٹک کا، یا اس کا سٹیل کا ہو جائے، سلور کا ہو جائے، یعنی کوئی بڑا برتن ہو. جب آپ نے نہا لیا، شیمپو کرنا ہے تو وہ کر لیا، صابن لگانا ہے وہ لگا لیا، پورا نہا لیا، وضو کر لیا، غسل کر لیا. اب آپ نے ٹب کے اندر کھڑے ہو جانا ہے، اور وہ جو دم کیا ہوا پانی ہے اس کو تھوڑا سا پہلے دائیں کندھے پہ ڈالنا ہے، پھر بائیں کندھے پہ ڈالنا ہے، پھر جو باقی بچ ہے اس کو سر پہ ڈال دینا ہے، اور چپ کر کے آرام سے پاؤں ٹب سے باہر نکالیں، جوتا پہنے، اور واش روم سے، بیت الخلاء سے باہر آ جائیں. یہ جب آپ نے عمل کیا، اس کا نام ہے غسل شفا. کیا ہے؟ غسل شفا. یہ روحانی غسل ہے. رات کو آپ نے تھوڑا سا پانی پیا تھا، وہ پانی اندر گیا، اندر کی بیماریاں ختم، تو جو باہر شیطانی اثرات بندشیں تھی، جب آپ نے غسل کیا تو باہر بھی ساری نیگیٹو انرجی ختم ہو گئی. جب پیا تو اندر کی نیگیٹو انرجی ختم ہو گئی، تو اللہ والوں سو تھیا تھیا ہو گیا. آپ کا جسم ایسے پھول کی طرح نرم ہو جائے گا، پھول کی طرح. اللہ بیماریوں کو، ذلتوں کو، تکلیفوں کو، رسوائیوں کو، ہر قسم کی بندش کو، نیگیٹو انرجی کو دور عطا فرما دے گا. کوئی پڑھائی نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کالا بکرا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. اب آپ نے فجر کی نماز اپنا نہا لیا، غسل کر لیا، اب آپ جائیں اپنی قریبی مسجد میں جا کے فجر کی نماز پڑھیں، اور نماز پڑھ کے آ کے جو آپ کے معمول کے مطابق
روٹین ہے، سونا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، جو بھی کرے کوئی پڑھائی نہیں. اور اگر اللہ توفیق دے دے، جس طرح روح بڑی پکیزہ ہوئی ہوگی، جسم بڑا ہلکا پھلکا ہوا ہوگا، نہا کے آج فجر کی نماز زندگی میں پہلی بار پڑھی ہے تو آ کے دل کرے گا کچھ پڑھنے کو، اعمال کرنے کو. تو اللہ والو اگر اللہ توفیق دے دے تو آ کے قرآن پڑھو، آگے قرآن کی تلاوت کرو، 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع، اس کے بعد ایک تسبیح کملی والے پہ درود پڑھو، پھر ناشتہ کرو، اپنے دفتر کالج اسکول چلے جاؤ. اب آگے کون سی نماز آئے گی؟ ظہر کی. جہاں بھی وقت مل جائے ظہر کی نماز پڑھو، اور یہ جو عمل میں نے بتایا ہے اس کو زبانی پڑھ کے اپنے دم کر لینا. پھر نماز کون سی آئے گی؟ عصر کی. نماز پڑھو اور اس عمل کو پڑھ کے دم کر لینا. یعنی اس عمل کو ہر نماز کے بعد کرنا ہے. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ چاروں قل، 7 مرتبہ تیسرا کلمہ، اول و آخر 7 بار درود پاک. اس کو ہر نماز کے بعد کرنا ہے. لیکن جو پانی بنانا ہے وہ صرف رات کو 1 بار، نہانا ہے وہ فجر سے پہلے 1 بار. 40 دن اللہ والوں یہ عمل کر رہے ہیں. اگر تیری ہڈیوں کے اندر، گوشت پوست کے اندر جادو ہے، بیماری ہے، اللہ سارا کچھ نکال کے نورانیت سے نور اللہ نور کر دے گا. سب کچھ، ہر جادو ٹوٹ جائے گا، ہر بندش ٹوٹ جائے گی، ہر مصیبت بلا جو تیرے گھر میں ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب اللہ والو میں نے یہ عمل آپ کو کیوں کہا؟ اب اس کی ذرا وجہ سن لیجیے تاکہ آپ کا ایمان اور یقین بن جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور، ایک تابعی خاتون ہے، اس پہ ایک نوجوان عاشق ہو جاتا ہے. حیات الصحابہ کے اندر آپ تفصیل کے ساتھ یہ پڑھ سکتے ہیں. عاشق ہو جاتا ہے. اب وہ بار بار جو ہے وہ نکاح کا پیغام دے رہا ہے، گھر کے آگے سے چکر کاٹ رہا ہے. عاشق ہو گیا، فدا ہو گیا. تو اب وہ دیوانگی کے اندر اس طرح اس کا رویہ ہے کہ خاندان کی عزت پامال ہو رہی ہے، یعنی بچی والوں کی عزت جو ہے وہ پامال ہو رہی ہے. اب وہ خاتون کون ہے؟ تابعی ہے. اس نے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہے. ابھی حضور علیہ السلام کے قرب کا زمانہ ہے، قرب کا زمانہ ہے، نورانیت والا زمانہ ہے. جب اس نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے، جو نوجوان میں مجھے بار بار نکاح کا کہتا ہے کہ تم مجھے پسند آ گئی ہے، میں تیرے سے نکاح کرنا ہے، میں نے شادی کرنی، میں تمہیں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، تو کسی طرح یہ ہٹتا نہیں ہے. اور اگر ہمارے قبیلے کو پتہ چل گیا تو قتل و غارت ہوگی، خون خرابہ ہوگا. اور جس طرح یہ روزانہ میں چکر کاٹتا ہے، اس سے میرے خاندان کی رسوائی ہو رہی ہے، بدنامی ہو رہی ہے. اب اس تابعی خاتون نے، اللہ نے اس کو نور فراست دیا تھا. سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ دور خلافت ہے، اس خاتون نے اپنی خادمہ کو بلایا، نوکرانی کو، اس کو بلایا، اس کو کہا کہ یہ جو میرے گھر کے چکر کاٹتا ہے نا نوجوان، اس کو جا کے پیغام دے کر رہو کہ میں تیرے سے نکاح کرنے کو راضی ہوں. میرے گھر والے راضی نہیں ہیں لیکن میں راضی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے. میری کیا ہے؟ ایک شرط ہے. تو میری ایک شرط پوری کر دے، میں تیرے سے نکاح کر لوں. اس نے کہا ایک شرط؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں. تو پھر کی کر دینے؟ نال دے کرو امرود توڑ کے لے آندے. یہ عاشق اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وعدے کیے ہوتے ہیں میں آسمان سے تارے توڑ کے لے کے آؤں گا، پھر نال دے کرو امرود توڑ کے لے آتے ہیں، یا ہمارے وہ فارم پہ امب توڑ کے لے آ جاتے ہیں. کہتے ہیں میں آسمان تو توڑ کے لے کے آئے ہیں، پہلے آسمان، میں تو تیری محبت میں 7ویں آسمان پہ بھی جا سکتا تھا. تو اب اس نے کیا پیغام بھیجا ہے خاتون نے کہ میں نکاح کے لیے راضی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے. اس نے کہا جی میں حاضر ہوں. اس نے کہا 40 دن تو نے نماز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھنی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن نماز امیر المومنین کے ساتھ تو پڑھ لے، ان کی اقتداء میں ان کے ساتھ نماز پڑھ، ان کے پیچھے نماز پڑھ لے. 40 دن بعد تو مجھے نکاح کا پیغام بھیجنا، میں نکاح کا پیغام قبول کر لوں گی. گھر والوں کو منانا میری ذمہ داری ہے، میں تیری ہو جاؤں گی، میں تیری ہو جاؤں گی. لیکن شرط یہ ہے کہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوگی، اور ان 40 دن کے اندر تو میرے طرف نہیں آئے گا، میری طرف نہیں آئے گا. بس 40 دن بعد جو ان 40 دن کی نمازیں مکمل ہو جائیں میں تصدیق کروں گی، تو نکاح کا پیغام بھیج دینا، میں قبول کر لوں. خلاص 40واں دن گزر گیا، 40 دن کی نمازیں پوری ہو گئی ہیں. مجنو صاحب دودھ پی کے سوتے ہیں، مجنو صاحب دودھ پی کے سوئے ہوئے ہیں، نکاح کا پیغام ہی کوئی نہیں آیا.
کوئی ہلڑ بازی نہیں ہے، کوئی رکا نہیں ہے، کوئی کاغذ نہیں ہے، کوئی آج کے دور والی مس کال نہیں ہے۔ اب وہ خاتون بڑی حیران ہوئی، اس نے اپنی خادمہ کو بھیجا، جو میرے گھر کے چکر کاٹنے سے باز نہیں آ رہا تھا، مجھے رسوا کر رہا تھا، اب میں نکاح کے لیے راضی ہوں کہ جس بندے نے عمر فاروق کے پیچھے 40 دن نماز پڑھی ہے اس کی روحانیت کا کیا عالم ہوگا، اس کی طہارت کا کیا عالم ہوگا، وہ اب تائب ہو چکا ہوگا، تو تائب سے ہی تو میں نکاح کرنا چاہتا، وہ تو اللہ والا بن چکا ہوگا، ایک اللہ والے کے پیچھے نمازیں پڑھ کے، اب تو میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، اب میں کرنا چاہتی ہوں، وہ پیغام نہیں بھیج رہا، جو پتہ کر کے تو آؤ۔ تو جب اللہ والوں خادمہ گئی پتہ کرنے کے لیے کہ بھائی تو نے کہا تھا کہ 40 دن کے بعد میں پیغام بھیجوں گا، تو نے 40 دن نمازیں پوری کر لی ہیں؟ اس نے کہا جی میں نمازیں پوری کر لی ہیں، پر نکاح میں کوئی نہیں کرنا، نکاح میں نے نہیں کرنا۔ اس نے کہا پہلے تو کہتا تھا میں رہ نہیں سکتا، اب تو کہہ رہا ہے میں نے نکاح نہیں کرنا۔ اس نے کہا کہ پہلے میں اپنی مرضی کی من چاہی زندگی گزار رہا تھا، جب سے ولی کامل کے پیچھے 40 دن نماز پڑھی ہے اللہ نے مجھے رب چاہی زندگی دے دی ہے، جب رب چاہی زندگی مل گئی ہے تو اب رب کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، اب رب کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک دل تھا وہ اللہ کی محبت میں مار دیا ہے، ایک ہی دل تھا، ایک ہی دل تھا اللہ کی محبت میں مار دیا ہے، اب اس دل میں کوئی دوسرا آ نہیں سکتا، جب گھر ہی ایک تھا وہ اللہ کو دے دیا ہے تو اس کو بلا کر میں کہاں رکھوں گا، مجھے نکاح کی حاجت نہیں ہے، اب حاجت ہے تو اللہ سے وصل کی حاجت ہے، مرنے کی حاجت ہے، کیوں؟ میرے اور رب کے درمیان ملاقات میں جو رکاوٹ ہے وہ میری موت ہے، میری موت ہے، میری موت ہے، بس موت آئے، یہ زندگی میں ہارو تو اللہ سے ملاقات ہو، اب اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا دیدار چاہتا ہوں، اب کسی بندے سے نہ ملاقات چاہتا ہوں نہ دیدار چاہتا ہوں، نکاح تو بڑی دور کی بات ہے، نکاح تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اللہ والو جب 40 دن نماز پڑھو گے غسل کر کے تو اللہ ایسی روحانیت اور قلب کی طہارت عطا فرمائے گا کہ انشاءاللہ ذکرون اللہ کے بزرگوں کا مقام اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ اس دور میں بھی یہ عمل اتنا بڑا ہے، یہ عمل اتنا بڑا ہے، اس دور میں تو اللہ والوں 40 دن فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا بہت بڑا کام ہے، نہا کے پڑھنا، تو نہاتا جائے گا، صابن لگاتا جائے گا، تو ظاہر کو دھوتا جائے گا، اللہ تیرے باطن کو دھوتا جائے گا، تو ظاہر کی میل اتارتے جانا، اللہ اندر کی میل اتارتا جائے گا، اللہ اندر کی میل اتارتا جائے گا۔ مجھے ایک صاحب نے تھوڑے دن پہلے، واللہ عالم آپ میں سے کوئی بیٹھا ہی ہو یہاں پہ، کوئی مجھے معلوم تو نہیں ہوتا، وہ جو میسیجز آتے ہیں ان میں سے کسی کے جواب دیتا ہوں، تو اس میں ایک صاحب نے کہا حضرت صاحب آپ کے بیانات کے اندر ہم اکثر سنتے ہیں کہ آپ سوتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا یار میں بیمار آدمی ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ نیند نہ آنا بھی تو بیماری ہے نا، کیوں فاروق صاحب ہنس کیوں رہے؟ نیند نہ آنا کیا کہ بیماری نہیں ہے؟ بھائی میں بیمار آدمی ہوں، مڑا آدمی، مجھے نیند نہیں آتی، تم آ جاؤ مجھے سلا دیا کرو، پھر دیکھتے ہیں تم مجھے سلاتے ہو یا میں تمہیں جگاتا ہوں، جو ڈاڈا ہوگا وہی جیتے گا نا، دنیا کا قاعدہ ہے جو ڈاڈا ہوگا وہ جیت جائے گا۔ تم آ جاؤ، تم مجھے سلانے کی کوشش کرنا، میں تمہیں جگانے کی کوشش کروں گا، پھر دیکھیں گے دونوں پھر کیا ہوتا ہے، سنجیاں ہو جائیں گلیاں میں میرے یار، پھر دونوں ہی دیکھیے راتے راتے کسی آوارہ گردی کرتے پھرتے ہیں سڑکوں پہ۔ تو اللہ والوں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کسی بات کی فکر لگ جانا، کسی بات کی فکر لگ جانا۔ تو اللہ والو اب بتاؤ جو نمازی بن گیا اس کی اللہ بندشیں بھی ختم کر دے گا، بیماریاں بھی ختم کر دے گا، اور جو کوئی تکلیفیں ہیں جو مجھے نہیں معلوم اللہ وہ بھی دور کر دے گا۔ تو نماز اتنا بڑا عمل ہے، اور اس نماز کا اہتمام کرنا اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ نسلوں کو سنبھال دیتا ہے۔ اب یہاں بھی ایک دو باتیں اس عمل کے حوالے سے ذرا سن لیجیے گا۔ آپ ہیں مرد حضرات، اب آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورتوں کو مسئلہ ہوگا یہ عمل کرتے وقت، اور مریضوں کو مسئلہ ہوگا، آپ کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، آپ کو جیسے میں بتا چکا ہوں، جتنا بتا چکا ہوں اتنا ہی آپ کا عمل ہے۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ عمل شروع کرتی ہیں تو وہ 21 دن 22 دن یہ عمل کریں گی، اس کے بعد ان کے ایام شروع ہو جائیں گے، جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی تو بس نماز نہیں پڑھنی، لیکن یہ زبانی عمل جو ہے یہ پڑھتے رہنا ہے، وظیفے کی نیت سے، ذکر کی نیت سے، یہ عمل نہیں چھوڑ دینا۔ اگر عمل چھوڑ دیا سارے پہ پانی پھر جائے گا۔ اس کو قرآن کی نیت سے نہیں، ذکر کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے۔
اس کو پڑھتے رہیں، باقی نماز ہے وہ تو پڑھنی نہیں ہے۔ پھر جتنے دن کے ایام ہیں 6 ہیں 7 ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو اس میں جمع کر لینا ہے۔ یہ عورتوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب تیسرا مسئلہ ہے مریضوں کا۔ جب یہ عمل وہ مریض کرنا چاہتے ہیں جو بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، یا وہ بستر پہ تو نہیں ہے لیکن بیمار ہیں، اس وقت ان کو کوئی عمل کروانے والا نہیں ہے، تو صرف ان مریضوں کے لیے رعایت ہے کہ جب وہ صبح اٹھیں تو فجر کی نماز اگر وہ قضا پڑھتے ہیں تو پہلے یہ عمل کر کے ان کو کوئی نہلا دے، ان کا اٹینڈنٹ کر سارا کچھ یہ کروا دے، اس کے بعد ان کو نماز جو جیسے بھی پڑھتے ہیں، بیٹھ کے پڑھتے ہیں، لیٹ کے پڑھتے ہیں، وہ نماز ان کو پڑھوائے۔ اللہ رب العزت کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ معذور ہیں، ان کے لیے رعایت ہے، آپ لوگوں کے لیے رعایت نہیں ہے۔ نہ عورتوں کے لیے رعایت ہے، عورتوں کے لیے رعایت صرف وہی ہے جو ایام ان کے مخصوص ایام ہے 5-6 دن کے لیے۔ مریضوں کے لیے رعایت ہے کہ وہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اگر وہ روزانہ غسل نہیں کر سکتے یہ عمل کریں، پانی پئیں اور تولیہ گیلا کر کے ان کے بدن پہ ہلکا ہلکا پھیر دیں، اللہ تعالیٰ تب بھی وہی نورانیت عطا فرمائے گا جو نہانے والے کو نورانیت ملے گی، کیوں وہ معذور ہیں، تو ان کے لیے یہ رعایت ہے۔ تو یہ سارے جو بات میں نے کی آپ حضرات کو سمجھ آ گئی، تو اللہ تعالیٰ یہ 40 دن یہ عمل کرنا ہے، 40 دن عمل کر کے جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے صدقہ خیرات کرنے کی، اپنی حیثیت کے مطابق خیرات کر دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے بدن کے اوپر ایک ایک جو بال ہے، رونگٹا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی نیگیٹو انرجی، جادو، بندش یا نظر بد یا حسد کی نظر کے کوئی اثرات نہیں رہ جائیں گے۔ اس کے بعد یہی جو پڑھائی ہے یہ ساری زندگی صبح و شام کرتے رہیں، ہر نماز کے بعد نہیں بھی کرتے، صبح شام کرتے رہیں، ساری زندگی آپ کے اوپر بندش نہیں لگے گی، بیماریاں نہیں آئیں گی، جادو نہیں آئے گا، اللہ رب العزت ہر طرح کے حالات سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اس عمل کی آپ کو بھی اجازت ہے، اور جو سن رہے ہیں ان تمام حضرات کو بھی اجازت ہے۔